وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ تعالیٰ صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ. حافظ عمیر خان تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے. خواتین و حضرات، آپ کو اس محفل کے اندر خوش آمدید. آج کی اس محفل کو آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہی ہے انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی، اور ساتھ ہمارے تعاون حاصل ہے کونسلیٹ جنرل آف پاکستان ٹورنٹو کا، اور اس کا انیشیٹو لیا ہے ہماری وڈبی کمیونٹی نے، وڈبی کینیڈا کمیونٹی نے، جس کے لیے ہم ان کے بہت مشکور ہیں. آج کی جو پروگرام ہے اس کا جو موضوع خواتین حضرات رکھا گیا ہے وہ ہے اقبال اور نسل نو، نوجوان نسل، اور اقبال کا کیا پیغام ہے نوجوان نسل کے لیے. مہمان جو ہمارے جو پینل ہے اس کا تعارف کرانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اقبال کے جو دو بہت مشہور واقعات ہیں جو ان کی جوانی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ابھی ہم نے تلاوت قرآن پاک بھی سنی، تو بہتر ہے کہ ان کا ایک دوبارہ سے، کیونکہ مشہور بہت ہیں، آپ سب نے سنے ہوں گے یقیناً،
लेकिन एक याद दहानी के तौर के ऊपर ही, और ख़ास तौर के ऊपर नस्ल नौ के हवाले से, और फिर जो पेरेंटहुड का इसमें सारा मामला होता है उसके हवाले से दोबारा उसका जिक्र करना मेरा ख्याल बेहतर होगा। पहला वाक़या तो जो है जो कुरान के हवाले से इकबाल का, हम जानते हैं कि इकबाल का कुरान से कितना गहरा ताल्लुक रहा है। वाक़या कुछ इस तरह से है कि अलामा जो है वो फजर की नमाज के बाद उनका मामूल था जवानी के अंदर ही कि वो कुरान की तिलावत किया करते थे, और उनके वालिद जो थे वो अक्सर जब फजर की नमाज पढ़ के आते थे तो उनसे पूछते थे कि इकबाल क्या कर रहे हो, तो इकबाल कहते थे मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। तो ये वाक़या काफ़ी अरसे तक ये मामला चलता रहा कि वो पूछते रहे कि इकबाल क्या कर रहे हो, कहते हैं मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। तो कहते हैं कुछ समझ आता है तुम्हें? जी कहते हैं जी मैं अरबी को कुछ जानता हूँ, कुछ समझ में आता है कुछ नहीं आता, तो कोशिश बहरहाल जारी है समझने की भी। तो एक दफ़ा इकबाल ने पूछा क्या मुझे कहना क्या चाह रही हैं, क्या मुझे बताना चाह रही हैं? तो वालिद साहब ने फरमाया उनके, जो कि वैसे तो अनपढ़ थे लेकिन वो अपने सियालकोट के अंदर एक अनपढ़ फिलासफर के तौर पे मशहूर थे, क्योंकि उनके घर के अंदर बचपन से ही इब्न अरबी की और फसूसुल हिकम की और ये फतूहात मक्किया की महफिल हुआ करती थी जिनको वो खुद मैनेज किया करते थे। तो अल्लामा के वालिद ने उनको एक ऐसी बात की कि जो उनके ऊपर ऐसा असर किया कि उसके बाद हमें कलाम इकबाल के अंदर नजर आता है कि सारी जिंदगी वो बात अल्लामा के साथ है। अल्लामा के वालिद ने उनसे कहा कि इकबाल कुरान को जब पढ़ा करो तो ऐसे पढ़ा करो कि जैसे तुम पे नाजिल हो रहा है। तो हम देखते हैं कि इकबाल की शायरी के अंदर ये शेर जब हमें मिलता है कि तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नज़ूल किताब, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राजी न साहिब कशाफ। तो हम देख सकते हैं कि इस शेर के ऊपर और इकबाल का जितना भी है कि वो ज़माने में मोअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर, और ऐसी बहुत से अशारा में मिल जाते हैं कि जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि इकबाल के ऊपर उस वालिद के पैगाम का कितना गहरा असर पहुंचा था। इसी तरह से हम देखते हैं इश्क़ रसूल के हवाले से इकबाल का एक बहुत बड़ा तारुफ है कि वो फनाफिर रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके हवाले से भी मैं इकबाल की जवानी का वाक़या मिलता है सियालकोट का। इकबाल कहते हैं कि मैं एक दिन दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ पे एक फ़कीर खड़ा था और वो दरवाज़ा खटका रहा था। तो मैंने उसको कहा कि चले जाएं, लेकिन वो बज़िद था, वो ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाता रहा और यानी कि बसर था कि मैं कुछ ना कुछ तंग करने के मूड में था। तो इकबाल ने कहा कि मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसका वो गिर गया और उसका जो कासा था हाथ के अंदर वो भी गिर गया। तो कहते मैं मुड़ के देखता हूँ तो देखा कि वालिद गिरामी वहाँ पे खड़े हैं और उनकी आंखों से आंसू जा रही हैं कि वो रो रहे थे। तो कहते मैं काम गया देख के इस चीज़ को कि वालिद गिरामी पीछे खड़े हैं और वो उनके आंसू जा रही हैं। तो कहते हैं वालिद गिरामी ने मुझे कहा कि इकबाल, रोज़े महशर जब अल्लाह ताला मैदान हशर सजाएगा और नबी के वसल्लम की सारी उम्मत जो है उनकी गिरद इकट्ठी हुई होगी, तमाम अंबिया होंगे वहाँ पे, तमाम अल्लाह के बुजुर्ग वहाँ पे मौजूद होंगे, उस दिन जब ये फ़कीर आके नबी करीम से शिकायत करेगा कि और तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? वो जब मुझे कहेंगे कि इकबाल के नाम से तुझे हमने एक औलाद बख्शी थी, तो उस आदमी को इंसान नहीं बना सकता। तो यही चीज़ हम देखते हैं जब इकबाल जी शेर कहते हैं कि तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, कि अल्लाह तू गनी है और मैं फ़कीर हूँ, रोज़े महशर उज़्र हाय मन पज़ीर। रोज़े महशर या अल्लाह मैं जो भी अपनी इल्तिजा पेश करूंगा, जो भी एक्सक्यूज़ेस पेश करूंगा तो कबूल फरमा लीजिएगा। और अगर तुम ये बीनी हिसाबम नागुज़ीर, और अगर आप समझें अल्लाह ताला कि मेरा हिसाब लेना वाकई ही बहुत नागुज़ीर है, तो अज़ निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा फ़कीर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से छुपा के मेरा हिसाब लीजिएगा। तो ये हम देखते हैं कि ये जवान इकबाल है, लेकिन इस जवान इकबाल के साथ एक पेरेंटहुड का मामला है, एक ऐसा वालिद, एक ऐसी माँ कि जो हलाल खिलाते हैं, तरबियत के ऊपर फोकस करते हैं, कुरान की मोहब्बत, इश्क़ रसूल दिल के अंदर बचपन से ही डालने की कोशिश करते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। मुझे यकीन है कि हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं, जो कि बहुत ही बड़े बड़े नाम हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, वो इस बारे में बहुत तफसील से गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह, और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन ये दो गुजारिश, एक तो ये है कि कुरान खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। तो तिलावत कुरान पाक के बाद ज़रूरी था कि नात के भी कुछ अशार पेश किए जाते, जो मैंने कुछ पेश किए। और बार इकबाल का तो वही कहना है कि जब उसमें कहते हैं कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, और खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से। तो हम जानते हैं कि किस तरह से
اقبال کے اندر یہ جذبہ موجود ہے. تو ہم چلتے ہیں خواتین و حضرات اپنے پینل کی طرف بغیر کسی تاخیر کے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سنیں اور بہت تفصیل سے سنیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ, کیونکہ ہم یہ وڈوے سے ہمارے ساتھ جمیل قمر صاحب جو کہ معروف شاعر ہیں, صاحب کتاب ہیں, مصنف ہیں, ادیب ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو تقی عابدی صاحب موجود ہیں یہاں پہ. تقی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, جو اس پی ایف پی پر لوگ رہتے ہیں. ان کا میں دوبارہ ہمیشہ ایک تعارف جو ہے وہ تو کرانا ضروری ہوتا ہے ان کا, کہ یہ اردو کے وکیل ہیں, پیشے کے طبیب ہیں اور ادب کے مریض ہیں. تو یہ ان کا تعارف ہے تقی صاحب کا. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی لاہور کے ساتھ, ہم بہت شکر گزار ہیں, ہمارے بہت ہی دیرینہ دوست, ہمارے محترم پاکستان کے مشہور موٹیویشنل اسپیکر, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, بہت سے دوستوں کے, ہماری جو نوجوان نسل خاص طور کے اوپر ہے, ان سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کر رہی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سنیں, بہت تفصیل سے سنیں. سنتے تو ہم رہتے ہیں, لیکن ان کا بس یہاں پہ آنا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے. تو سنیں گے ان کو. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈیفینیٹلی, جیسے میں نے عرض کیا پہلے, کہ حافظ عمیر خان نے تلاوت قرآن پاک کی, ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. حافظ صاحب جو ہیں ساتھ واٹرلو یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے فیض کے اندر مزید اضافہ کرے. آپ کی تلاوت بہت خوبصورت ہے حافظ صاحب, جزاک اللہ خیر. اس کے بعد ہمارے ساتھ ملیحہ شاہد موجود ہے, ہماری بہت پیاری بہن, جو کہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں وڈبی سے. کاؤنسلر ہیں, سماجی کارکن ہیں, پہلے سماجی کارکن ہیں, بعد میں کاؤنسلر ہیں, کیونکہ یہاں پہ کاؤنسلر بننا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. پہلے آپ کو کمیونٹی کے اندر کچھ کام کرنے پڑتے ہیں, کچھ اپنی ایک کنٹریبیوشن دکھانی پڑتی ہے. اور ہماری بڑی خوشی ہے کہ ہمارے پاکستان ڈیسنٹ سے اب جو ہمارے پولیٹیشینز جو ہیں وہ اس کمیونٹی کے اندر کام کر رہے ہیں, اور بڑا بھرپور کام کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے ان پوزیشنز کے اوپر کاؤنسلرز بھی بن رہے ہیں, ایم پی بھی بن رہے ہیں. تو ہمارے لیے بہت خوش بختی بھی ہے, ہمارا فخر ہے ہماری ملیحہ بہن. تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, ہمارے پارٹنر ان کرائم آج کی محفل کے جناب عبدالحمید صاحب, کونسل جنرل پاکستان ان ٹورنٹو, خوش آمدید کہتے ہیں. بہرحال یہ ہمارے میزبان بھی ہیں آج کی محفل کے, تو یہ آخر میں خود بھی آپ کو سب کو ویلکم کریں گے. تو بہرحال آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ, آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں. اور خاص طور کے اوپر جو ہمارے لوگوں نے, دوستوں نے جوائن کیا ہوا ہمارے ساتھ فیس بک کے اوپر, اور جو ہمارے یہاں زوم کے اوپر جو ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں, آپ سب کو بھی بہت بہت خوش آمدید. انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس محفل کے اندر ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے, اور یقینی طور پہ ملے گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے خواتین و حضرات ہم چلتے ہیں ہمارے, کیونکہ ہوسٹ ہیں ایک قسم کے وڈبی سے, کیونکہ یہ پروگرام کا انیشیٹو لیا گیا, اور ہمارے بہت پیارے شاعر بھی ہیں اور ہمارے محترم ہیں جمیل قمر صاحب. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی طرف چلیں اور ان کو سنیں کہ وہ اقبال اور نژاد نو, نسل نو کے حوالے سے کیا خیالات رکھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ اقبال کا پیغام ہماری نوجوان نسل کے لیے کیا ہے. جمیل قمر صاحب, اوور ٹو یو پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب کو سلام اور آداب. جناب عبدالحمید صاحب اور نعمان بخاری, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس محفل کو سجایا, یہ یقیناً قابل ستائش ہے. اور عبدالحمید صاحب کمیونٹی کو یہاں جوڑے ہوئے رکھتے ہیں, بہت قابل فخر کارنامہ ہے ان کا. اور نعمان بخاری کو تو میں اقبال کا عاشق کہتا ہوں. یہ ہمارے ٹورنٹو کی شان ہے, اور پچھلے کئی سالوں سے یہ رونق لگاتے ہیں, اور ہم سب لوگ اس کا حصہ بنتے ہیں. تو ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں. مدیحہ شاہد اور شاہد چودھری صاحب کا شکریہ جنہوں نے اس کو انیشیٹ کیا. اور میں قاسم علی شاہ صاحب کا اہل ٹورنٹو اور اہل وٹبی کی طرف سے خوش آمدید آپ کو. بہت شکریہ. اور میرے جیسے طالب علم کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں اس مجلس کا حصہ ہوں جہاں اقبال پہ اتھارٹی سمجھے جانے والے ہمارے شہر کے معروف ڈاکٹر تقی عابدی صاحب اور نعمان بخاری صاحب اس میں موجود ہیں, اور صاحب علم و دانش قاسم علی شاہ صاحب اس محفل میں موجود ہیں. تو یہ میرے لیے بہت اعزاز ہے کہ میں ان کے سامنے آج بیٹھا ہوا ہوں, اور یقیناً ان سے سیکھ کے اٹھوں گا. اپنی گفتگو کا آغاز علامہ اقبال کے شعر سے کرتا ہوں. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. حکیم الامت علامہ محمد اقبال کا یہ شعر مایوسی اور گھٹا ٹوپ اندھیروں میں امید کی ایک ایسی کرن کی مانند ہے جو یاسیت میں ڈوبے ہوئے
قلوب و اذہان کو حیات نو کا پیغام دیتی ہے۔ حالات چاہے کتنے ہی اعصاب شکن کیوں نہ ہوں، مسلسل اور درست سمت میں کی گئی جدوجہد سے تبدیل ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ صبر و استقامت اور عمل پہم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ مایوس آدمی مٹی کے اس ڈھیر کی طرح ہوتا ہے جس کے ذرات کو ہلکی سی آندھی اڑا کر فضا میں منتشر کر دیتی ہے۔ ذرا تاریخ پر نظر دوڑائیے کہ اگر آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 313 جانثار مایوسی اور یاس کا لبادہ اوڑھ لیتے تو کس طرح اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست سے دوچار کرتے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو جہاں ان کا تابناک ماضی یاد دلایا ہے، وہاں اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ محض اسلاف کے کارناموں کا تذکرہ کر لینا ہی ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جہد مسلسل اور یقین کامل کی ضرورت ہے۔ اقبال دور غلامی میں مسلمانوں کے اندر پائے جانے والے احساس محرومی کا درد محسوس کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ احساس محرومی کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے مسلسل جد و جہد۔ ہم وہ قوم ہیں جن کے اسلاف نے یورپ، ایشیا اور افریقہ میں اپنی کامیابیوں کے پنجے گاڑے۔ مسلمان ماہرین علوم و فنون نے اپنی محنت اور کاوش سے نہ صرف نئے نئے علوم و فنون کی بنیاد رکھی بلکہ دنیا کو ان علوم و فنون سے روشناس بھی کرایا۔ اقبال کہتے ہیں کہ آج کا نوجوان جہاں مایوسی اور کاہلی کا شکار ہے، وہاں تن آسانی اور آسائشوں کا عادی ہو چکا ہے، تنگ نظری اور جہالت کا شکار ہے۔ اقبال نے اسی گم شدہ دولت کے کھو جانے کا نوحہ کچھ اس طرح کہا ہے کہ گنوا دی ہے ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہے ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور نعمان بخاری اور ڈاکٹر تقی عابدی صاحب اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو یقیناً فرمائیں گے کہ ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا۔ علامہ اقبال کی فکر و دانش اور ان کا پیغام آج بھی کارگر ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے پیغام میں آفاقیت پائی جاتی ہے اور یہ پیغام رہتی دنیا تک ہے۔ موجودہ اور آنے والی نسلیں علامہ اقبال کے پیغام سے استفادہ کر کے ہی مسائل کا حل کر سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ قیام پاکستان سے قبل ہم ایک وطن کی تلاش میں سرگرداں تھے، اور آج ہمارے پاس الحمدللہ ایک وطن ہے، مگر افسوس ہم ایک قوم کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس کی تباہیوں اور بربادیوں کے تذکرے چہار سو زبانیں زد عام ہیں۔ یہ ملک اب اس کشتی کی مانند ہے جس سے کبھی کنارہ دور ہو جاتا ہے اور کبھی یہ خود ہی ہچکولے کھانے لگتی ہے۔ ہم نے آدھا ملک گنوا کر بھی تاریخ سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ ہم انتشار در انتشار کے رستے کے راہی بنے ہوئے ہیں۔ اس کی ڈگمگاتی ہوئی کشتی کو کس نے پار لگانا ہے؟ کیا آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے؟ فرشتے بھی اسی وقت اترتے ہیں جب 313 اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں لے کر میدان عمل میں نکلتے ہیں۔ خدا اس وقت 10 قدم چل کر ہمارے پاس آتا ہے جب 1 قدم چل کر ہم اس کے پاس جائیں گے۔ بدقسمتی سے ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ پہلا قدم بھی خدا ہی چل کر ہمارے پاس آئے، مگر سن لیں یہ خدا کی سنت نہیں ہے۔ کیا ہوا کہ زردار اور ساہوکار اس ملک کی عوام کو بھوک اور افلاس کی چکی میں پیس کر ہلاک کر دینا چاہتے ہیں، اور اپنی حرص و ہوس کو انہوں نے خدا بنا لیا ہے۔
کیا ہوا؟ سامراجی ایجنٹوں نے غریب کے چولہے کو بجھا کر اپنے محلوں میں چراغاں کر لیا ہے۔ ان سب حالات کو کون بدلے گا؟ بہت بڑا سوال ہے آج میرے لیے، ہم سب کے لیے اور نوجوانوں کے لیے۔ ان سب حالات کو کون بدلے گا؟ کوئی اور نہیں، صرف ہم بدلیں گے اور ہمارے نوجوان بدلیں گے۔ اور آپ یہی مشن لے کے نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور حالات کا پانسا پلٹیں گے۔ علامہ اقبال نے اسی زمین کو کشت ویراں کہا ہے اور ہماری غیرت و حمیت اور پیغام سعی کو نمی سے تعبیر کیا ہے۔ نوجوانوں، ایک عظیم الشان انقلاب کے نقیب بن کر اٹھو، الٹ دو اس فرسودہ نظام کی بساط، بہا دیجئے اپنے جسم کا سارا پسینہ اور خون، پھر پھوٹے گا اسی کشت ویراں سے ایک اور سہانا منظر، اپنی آغوش میں ایک انقلاب لیے ہوئے جو بہا کے لے جائے گا ساری بے انصافیوں اور ظلمتوں کو۔ اس انقلاب کا یہی وقت ہے، ہاں یہی ثانیہ ہے، یہی لمحہ ہے انقلاب کی طرف سفر شروع کرنے کا۔ اور میرے نوجوانوں، غور فرمانا ذرا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چلیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے نکلے گا، گا، جہاں سے چلیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین وطن ہے کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے پانی کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت پیغام جمیل قمر صاحب۔ جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ انقلاب کی بات کرے تو اقبال کے 2 شعر یاد آ گئے، اب وہ سنائے بغیر آگے ہم جا نہیں سکتے۔ عطا کیجیے۔ تو انقلاب کی نظم سے، اقبال کی نظم میں کہتے ہیں کہ تیری دعا سے یہ قضا تو ٹل نہیں سکتی، تیری دعا سے یہ قضا تو ٹل نہیں سکتی، مگر یہ اس سے ہے ممکن کہ تو بدل جائے۔ سبحان اللہ۔ اور تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ 4 سو بدل جائے۔ سبحان اللہ۔ اور تیری دعا ہے تیری آرزو ہو جائے قبول، تیری دعا ہے تیری آرزو ہو جائے قبول، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ کیا کہنا، کیا خوبصورت پیغام۔ کیا کہنا۔ اقبال تو ہمارے جو ہے نا وہ مقصد کو سیدھا کرنے کی، آپ کی موٹیویشن کچھ اور ہے، سیدھا درست کر لیں، اپنے قبلے درست کریں تو انشاءاللہ انقلاب۔ فیض کی بات یاد آ گئی تو فیض صاحب سے کسی نے پوچھا نا ایک بار کہ فیض صاحب آپ انقلاب کرتے رہتے ہیں، انقلاب کب آئے گا؟ تو فیض صاحب آپ کو پتا ہے کہ تھوڑے سے وہ تحمل مزاج بھی تھے اور تھوڑے سے باتوں سے تھوڑا کتراتے بھی تھے، تو کہتے ہیں برخوردار آ جائے گا، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے۔ تو انشاءاللہ انقلاب بھی آ جائے گا جی، جب ہماری خودی کے اندر انقلاب پیدا ہوگا تو انقلاب بھی آ جائے گا۔ اسی گفتگو کو لے کے چلتے ہیں ہم اپنے بہت محترم ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ وہ جوانوں کا لہو سوز یقین سے کیسے گرماتے ہیں اور گنجش کے فرو مایا کو شاہین سے کیسے لڑاتے ہیں۔ تو تقی صاحب اوور ٹو یو، بسم اللہ۔ جی السلام علیکم، عزت مآب محترم کونسلر محترم عبدالحمید صاحب، محترمہ کونسلر ملیحہ شاہد صاحبہ، محترم جناب قاسم علی شاہ صاحب، اور میرے دوست نعمان بخاری اور جمیل صاحب کو ابھی ہم نے سنا۔ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی عظیم عنوان ہے، اور میں سمجھتا ہوں اقبالیات کی جان ہے۔ علامہ اقبال نے جن 2 شعروں کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس میں ترکیب کا ایک ہی جملہ ہے جو بعد میں بتاؤں گا کہ اخابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آشیانوں میں، نہیں تیرا نشے من خسر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ یہ 2 شعر میں صرف ایک ترکیب بہت عظیم ہے، اخابی روح۔ پورا جو اقبال کا کلام دیکھیں آپ، کہ اقبال کے 16-17 ہزار اشعار جو ہمارے درمیان فارسی اور اردو میں ملتے ہیں، علامہ اقبال کے یہ 3 دور جن کو علماء نے تقسیم کیا ہے کہ تشکیلی دور اور تدریجی دور اور تکمیلی دور، ایسا نہیں ہے
کہ جاوید پر یا جاوید نامے پر یا نسل جوان پر جاوید کے پیدا ہونے کے بعد یعنی 1924 کے بعد گفتگو کی گئی ہے. یہ تینوں ادوار میں جو ممتحِ نظر رہا ہے اقبال کا وہ نسل جوان رہی ہے. اقبال کہتے ہیں وہ جو دعا ہے اقبال کی آہ سحر کی، وہ جو دعا ہے اقبال کی بالوں پر دینے کی کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. دس از دا ویژن، دس از دا بصیرت. اقبال جو دعا کر رہے ہیں، اقبال آپ کے اسی وجہ سے بے پرواہ ہیں. کہتے ہیں نغمام از زخمے بی پرواستم، مجھے میرے کلام میرے نغمے کوئی سنے نہ سنے، میں آئی ڈونٹ کیئر، میں بے پرواہ ہوں. من نوائے شاعر فرداستم، میں کل کا شاعر ہوں، میں شاعر فردا ہوں. اس کے بعد سے ایک درد ہے جو اقبال کے کلام میں ہر قدم پر آپ کو ملے گا کہ اسر من دانندے اسرار نیست، میرے لوگ جو ہیں میرے میخانے سے تہے ساغر چلے گئے ہیں، میرا آشنا مجھ سے بیگانہ چلا گیا ہے، میرے اسرار کو سمجھ نہیں سکتا. یوسف من بحر این بازار نیست، یہ میرا جو یوسف ہے یہ کنویں ہی میں بند رہا، اس کو کوئی خریدنے کے لیے کوئی بازار نہیں بنا. ہیچ کس راضی کے من گفتم نہ گفت. اقبال جیسا عجز و انکسار کا مجسمہ کہتا ہے اور صحیح کہتا ہے، جو اسرار، جو رموز، جو مسائل کو میں نے بیان کیا ہے کسی اور نے بیان نہیں کیا. ہم چے فکر من در مانی نسب، جس طرح سے میں نے فکر کے موتیوں کو پرویا ہے ہم نے آپ کے. تو وہ اقبال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں. وہ اقبال ہمیشہ نوجوانوں سے مخاطب ہیں، نوجوانوں کی کمزوریوں کو، نوجوانوں کی خوبیوں کو بہت اچھے طریقے سے آپ کے گفتگو کرتے ہیں. صرف نوجوان نہیں بلکہ یہ جو آپ نے جو عنوان رکھا ہے نسل جوان نسل نو یعنی نژاد نو. اقبال یہ انہی سے کہتے ہیں مومنارا گفت آن سلطان دین. حضور اکرم نے مومنوں سے کہا مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان رکھتا ہے، ایمان وہ رکھتا ہے جو یقین رکھتا ہے. یہ لفظ جو ہے اقبالیات کا سب سے اہم لفظ ہے جو یقین پر ہے. ہم آج اسی پر آپ کے جو ہے اپنی گفتگو کو رکھیں گے. مومنارا گفت آن سلطان دین، مسجد من این ہمیں روئے زمین، یعنی مومنوں سے کہا حضور نے کہ یہ پوری جو ہے زمین میری مسجد ہے. علامہ از گردش نو آسماں مسجد مومن بدست دیگراں. تو آپ اس کے بعد سے آگے کہتے ہیں کہ بڑی کوشش کر اس کو حاصل کیا جائے. تو وہ آج ہم کیوں 21ویں صدی میں، آج ہم کیوں اس غربی دنیا میں، آج ہم کیوں کونسل جنرل اور ملیحہ صاحبہ کی جو ہے اور آپ کے انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کی وجہ سے گفتگو کر رہے ہیں؟ کیونکہ اقبال نے ایک پیغام دیا ہے نوجوانوں کو. اقبال کہتے ہیں مغرب سے تو بیگانہ، مشرق ہمیں افسانہ. نہ مغرب میں اور مشرق کا مسئلہ یہ ہے، وہ تو مشرق تجھ کو جو ہے بالکل افسانہ لگتا ہے جہاں پہ تو افسانہ نگاری میں مصروف ہے، اور مغرب تجھ کو جو ہے سمجھ نہیں سکا. وقت یہ وقت ہے، یہ ہے پیغام، یہ ہے نسل جوان کا پیغام جو اقبال کریں. وقت کے در عالم، کہ یہ وہ وقت ہے کہ پوری دنیا میں نقش دیگر انگیزی، ایک نیا نقش ڈالا جائے، یعنی کوہنے نقش کو، کوہنی عمارت کو ڈھایا جائے، ایک نئی آپ کے جو ہے عمارت بنائی جائے. اس لیے، اور وہ کس سے مجھے من کے نو امید زم پیرانے کوہن، میں تو نو امید ہوا آپ کے یہ بوڑھوں سے. دارم از روزی کے می آیا سخن، ایک دن آنے والا ہے کہ ان چیزوں پر لوگ آپ کے کام کریں گے. تو یہاں پر میرے پاس بہت وقت محدود ہے، لیکن کیونکہ اردو شعر ہیں، اردو اشعار کو میں آپ کے ترجمہ نہیں کرتا، میں صرف یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہر لہجہ نیا طور، نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے. مرحلہ شوق مرحلہ دار ہے، مرحلہ شوق مرحلہ قربانی ہے. جوانوں کو سوز جگر بخش دے. سوز جگر اقبال کی جو یہاں پر ترکیب ہے، یعنی یہ وہ پورا درد ہے جس سے آپ کے جو ہے، جس میں ماضی اور مستقبل کا خواب چھپا ہوا ہے. میرا شوق میری نظر بخش دے، میرا ویژن اور میری فکر کو بخش دے. میرے دیدے تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، امنگیں میری، آرزویں میری، امیدیں میری، جستجویں میری، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر.
ये है, इसी वजह से इकबाल हमारा अमीर है, इसी वजह से इकबाल हमारा अमीर कारवां है, इसी सोच की वजह से, इसी तबहुर की वजह से, इसी देखिए अल्लामा इकबाल को लोगों ने बैरिस्टर कहा। मेरी नजर में अगर आप पूरे ये 17,000 शेर पढ़ेंगे तो अल्लामा इकबाल सबसे पहले, वो दानिश्वर हो या फिलासफर हो या शायर हो या इनकलाबी हो या इस्लामी हो, अल्लामा इकबाल एक मौल्लिम है, अल्लामा इकबाल एक टीचर है। इकबाल जो है पूरी तरीके से लोगों को सबक देता है, इसी वजह से जावेद को सामने लाता है ताकि लोग ये ना कहें कि लोगों के बच्चों के बारे में क्यों कर रहा है। अपने बच्चे को सामने रखकर 6 नज़में लिख देता है, 6 में से सिर्फ 2 नज़में आपके जो है क्या कहते हैं, उस पर मैं बात करूंगा, जावेद के लिए, 4 तो तमाम दुनिया आलम के लिए हैं। मेरे काफिले में लुटा दे इसे, लुटा दे ठिकाने लगा दे इसे। आज हम इसको जो है इसी वजह से यहाँ पर जमा हुए हैं। तो मालूम यह हुआ कि इकबाल का मुखातिब नस्ल जवान है, मालूम यह हुआ कि इकबाल की आपके जो है उम्मीदों के चिराग और उनकी तमन्नाओं के चांद यही नस्ल जवान के लोग हैं, यही है। और इकबाल क्या करते हैं, फिक्र इनकलाबी इनमें पैदा करना चाहते हैं, इस इनकलाबी कुव्वत को नई नस्ल में मुंतकिल करना चाहते हैं, इनकी जिंदगियों को जिंदा जाविद बनाना चाहते हैं, जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूह उमम की हयात, कश्मकश इनकलाब। आप देख रहे हैं आसानी से नहीं गुजर सकते इन अशार से। यहाँ पर आपके जो है आपको मालूम करना पड़ेगा कि इकबाल जो है यहाँ पर जोश इनकलाब या ज़ौक़ इनकलाब या शौक़ इनकलाब की गुफ्तगू जज्बाती कैफियत से नहीं कर रहे हैं, बल्कि नुदरत फ़िक्र अमल से कर रहे हैं। देखिए इकबाल ये कहते हैं, जैसा मैंने अभी अर्ज किया कि यकीन इकबाल का सबसे अहम आपके जो है नुक्ता है जिस पे चलते हैं, जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वो कहते ये हैं कि ये ज़ौक़ और शौक़ इनकलाब को आप नुदरत फ़िक्र अमल से हासिल कर सकते हैं। इकबाल के अशार खुद मानी बताते हैं, नुदरत फ़िक्र अमल क्या शय है, ज़ौक़ इनकलाब, नुदरत फ़िक्र अमल क्या शय है, मिल्लत का शबाब, मिल्लत का शबाब मिल्लत की नस्ल जवान है, नुदरत फ़िक्र अमल है मोजिज़ात जिंदगी, नुदरत फ़िक्र अमल से संग खारा लाल नाब, ये आपके ग्रेनेड का पत्थर, ये खारा जो है आपके बेहतरीन आपके हीरा बन जाता है, ये मोहब्बत की हरारत, ये तमन्ना की नमूद, फसल गुल में फूल रह सकते नहीं ज़ेरे हिजाब। यानी आप देख रहे हैं ये है मैसेज इकबाल का, ये है नस्ल जवान को वो आगे बढ़ाते हैं और ये बताते हैं कि सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, फरेब कत्र है सुकूनों से बात, तड़पता है हर जर्रे कायनात, ठहरता नहीं कारवाने वजूद कि हर लहजा ताज़ा है शाने वजूद। तो ये जो इकबाल जो लेके चलते हैं आपके क्या कहते हैं और उसी को आगे बढ़ाकर बताते हैं जवानों को, तो इकबाल की नज़र में जो जिंदगी है वो जिंदगी जो है आपके, देखिए वक्त बहुत कम है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल किस तरीके से जिंदगी को कहते हैं, जावेदा पैहम रवा हरदम जवां है जिंदगी। एक जगह कहते हैं जिंदगानी की हकीकत को हुक्म के दिल से पूछ, जुए शीरो तीशो संगे गरा है जिंदगी। तो मालूम यह हुआ तमन्ना आबरू को हो अगर गुलजार हस्ती में तो कांटों मर उलझ कर जिंदगी करने की खूब कर ले, तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की खूब कर ले, नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलू कर ले, अगर मंजूर हो तुझको खिजा में खिजा ना आशना रहना, जहाने रंग बू से पहले कते आरजू कर ले। वो इकबाल कहते हैं यकीन मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फातह आमर। दोस्तों इल्म जो है ये हमारा जो शरीयत और ये तरीक़त और ये जो हकीकत है ये इल्म है, इस इल्म में अगर अमल नहीं तो इल्म बेकार, इस अमल में अगर इखलास नहीं तो अमल बेकार, और इस इखलास में अगर यकीन नहीं तो इखलास बेकार। यानी आप नमाज में खड़े हुए हैं, अगर आपके पास इखलास नहीं, अमल कर रहे हैं, वो नमाज बेकार है। अगर आप खुजू से भी पढ़ रहे हैं लेकिन अगर आपको यकीन नहीं है कि खुदा है या नहीं है तो ये पूरी नमाज बेकार है। तो इल्म में अमल नहीं तो इल्म बेकार, अमल में इखलास नहीं तो अमल बेकार, इखलास में यकीन नहीं तो आप जानते हैं कि इखलास बेकार। यकीन मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फातह आलम, जोड़िए इन आपके चीजों को तो इकबालियात और नस्ल जवान का मालूम होगा। तो वो नुक्ता क्या है,
نقطۂ نوری کے نام او خودیس زیر خاکما شرار زندگی، یہ خودی کا جو نور ہے یہی آپ کو جو ہے پوری آتش آپ کے سینوں میں بکھیر دیتا ہے. از محبت می شوت پائند تر. دیکھیے اقبالیات کی ضرورت یہ ہے کہ اقبال کے مسائل کو اقبال کے شعروں سے سلجھائیں. یہ نہ کہیں میرے خیال میں اقبال یہ کہتے ہیں، نہیں، اقبال کے پاس سب چیزیں ہیں. اندازہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو ہم اقبال کیا کہتے ہیں وہ بتائیں. اقبال کے شعر، اقبال نے کہا وہاں پر محبت فاتح عالم، تو اب آپ کے اقبال کے شعروں میں دیکھنا پڑے گا کہ اقبال کے پاس محبت کا کیا معیار ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ محبت وہ ہے، از محبت می شوت پائند اتر زند اتر سوزند اتر تابند اتر کیمیا پیدا کنز مشتے گلی بو سزن بر آستانے کاملی. تو محبت وہ ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال کے ان پورے آپ کے 4 اردو کے دیوانوں میں اور 8 فارسی کے دیوانوں میں اور 1500 خطوط میں اور ملفوظات میں اور مقدمات اور مقالات میں اور ان کی آپ کے تصنیفات میں بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی اگر ہم اس میں اپنا وقت کچھ صرف کریں. یقین کی منزل پہ آ کے اقبال کہتے ہیں یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے. دیکھیے ایک ایک شعر لیتے جائیے. یہ ہے نسل جوان کے لیے، یہی قوت ہے جو صورت کرے تقدیر ملت ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ مسئلے کو جوڑیے، پھر سیکنڈ اسٹیج پہ آئیں گے. سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو اماموں کو تیار کر رہا ہے اقبال، اماموں کو بڑھا رہا ہے. اسی لیے اقبال نے جو ہے اپنے بچوں کو، اپنی نسل جوان کو شاہین کہا. شاہین جارحانہ، ویسے تو اگر آپ دیکھا جائے تو پورے پرندے ڈرتے ہیں شاہین سے اس وجہ سے کہ مار کے کھا جاتا ہے ان لوگوں کو، لیکن اقبال نے اس کی جارحانہ خصوصیت کو نہیں لیا. اقبال نے کہا شاہین آپ میں فقری چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی فقیر ہے، یعنی وہ کیا ہے، وہ آشیانہ نہیں بناتا، وہ خلوت پسند ہے، وہ بلند پرواز ہے، وہ تیز نگاہ ہے، اس پرند وہ روحوں کو جلاتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے یہ بہانہ. حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بہن بناتا نہیں آشیانہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز جو اقبال دے رہے ہیں لوگوں کو، یہ چیز جو اقبال، آج سے میں آپ کو جو ہے نعمان بخاری صاحب ایک عرض کر رہا ہوں کہ 35 سال پہلے ہم نے آپ کے جو ہے نیو جرسی میں آپ کے ایک عید فطر پر ایک پروگرام کیا. 30-35 سال کا درمیان ہے. اس زمانے میں ہماری ویلیو ایسی تھی کہ ہم نے گورنر کو اگر دعوت دینا ہوتا تو گورنر نیو جرسی کا ہمارے وہ عید فطر کی محفل میں آیا. 200 لوگ ہم تھے. ایک جملہ کہا اس نے، وہ پیش کرنا چاہتا ہوں میں اپنے تمام. اس نے کہا دیکھیے اس زمانے میں ہم اپنے بچوں کو ہمسائے کے بچوں سے ملنے نہیں دیتے تھے. تو اس نے کہا دیکھیے آپ اپنے بچوں کو کے دروازے آپ کے ہمسائے کے بچوں کے دروازے پہ بند نہ کریں، کیونکہ ہم آلریڈی وی آر تھرو دا وائرس ان یور ہوم. ہم آپ کے دروازے تو بند ہے مگر وائر کے ذریعے آپ کے بچوں سے کنیکٹڈ ہیں. دروازے پلیز مت بند کیجئے. کتنی خوبصورت بات کہی. یعنی تمہارے بچوں کو ہم اپنے ٹی وی کے ذریعے وغیرہ کے ذریعے پورا کوچ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے ہم نے اپنے بچوں کے لیے دروازے تو بند کیے لیکن ہم نے دوسرے دروازے نہیں کھولے، جس کی وجہ سے نہ وہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے. کاش کہ ہم آپ کے جو ہے علامہ اقبال کی تعلیمات کو عام کرتے. تو یہ جو ہماری جو کوششیں ہو رہی ہیں، یہ پاکستانی کونسل یا ہماری آپ کے کونسلر جو کر رہی ہیں اور آپ کے انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے گفتگو کرنا چاہیے. جب ہم آپ کے نوجوان جم اور مرد مومن اور مرد خلندے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خواتین کو چھوڑ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ ایک اشتہارے کی طور پر بات کرتے ہیں. ورنہ اگر آپ قومی زندگی کا 1904 کا علامہ اقبال کا اگر آرٹیکل پڑھیں جو موجود ہے اس وقت، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم پر سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت محتاج ہے. مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم ہے لیکن عورت کی تعلیم ایک پورے خاندان کی تعلیم ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں عورت حقیقت میں تمام تمدن کی جڑ ہے.
علامہ اقبال فرماتے ہیں عورت کو تعلیم سے محروم رکھنا قوم کے آدھے حصے کو جاہل رکھنے کے مترادف ہے اور اس حالت میں کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں عورتوں کے لیے مذہبی تعلیم ضروری ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بچپن کی شادیوں کو روکا جائے، تو علامہ اقبال جوانوں کے لیے باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد سے کہتے ہیں جوان لڑکی سے کہتے ہیں اگر بندی ز درویشی پذیری، اگر اس درویش سے کوئی نصیحت سننا چاہتی ہو، ہزار امت بے میرت تو نہ میری، ہزاروں لوگ تیرے سامنے مر جائیں گے لیکن تو زندہ و جاوید رہے گی۔ کیا کرنا ہے؟ بطولی باش و پنہا شو عظیم از، تو پیغمبر اکرم کی بیٹی فاطمہ بطول کی طرح سے بطولی بن جا کہ در آغوش شبیری بگیری، کہ تیری آغوش میں شبیر جیسا بچہ پل سکے۔ تو اقبال نے جس طریقے سے گفتگو کی ہے، آج کے نوجوانوں کو بتایا پوری دنیا آج کل رشوت میں اور آپ کے رشوہ خواری میں لگی ہوئی ہے۔ تنہا اردو کا عظیم شاعر ہے جو پوری طریقے سے نسل جوان کو کہتا ہے کہ رزق حلال کھایا جائے، کہتا ہے کہ جو ہے علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، کس طرح ہاتھ آئے سوزو درد و داغ، علم و حکمت زائد از لقمے حلال، عشق و رقت آئد از لقمے حلال۔ تو ہمارے نوجوانوں کو کہتا ہے کہ عشق یعنی حلال کی روٹی کھائیں، اور کہتے ہیں کس نباشد در جہاں محتاج کس، سر شر مبین ان است و بس، یعنی آپ کے شر مبین کا جو سب سے اہم جو کیریکٹر ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو آپ کے جو ہے کوئی آدمی کسی اور کو آپ کے وہ محتاج نہ رہے۔ بس میں اپنی گفتگو کو تمام کرنے کے لیے یہ چاہتا ہوں، دیکھیے نسل جوان سے جب گفتگو ہوتی ہے تو لوگ علامہ اقبال کی وہ 6-7 نظمیں پیش کرتے ہیں، 6 میں سے 2 نظمیں آپ کے بالکل اس رائٹ کہ یہ پوری آپ کے جو ہے وہ 2 نظمیں تو جاوید پر ہیں، لیکن جو 4 نظمیں ہیں وہ 4 نظموں میں مخصوصاً جو جاوید نامے میں جو آپ کے خطاب با جاوید جو ہے وہ جو نظم ہے وہ کمال کی ہے، جس میں آپ کے جو ہے جہاں سے ہم نے لیا ہے تو اس میں وہ جو نشاد نو اس کے نیچے لکھا کہ یہ جو ہے نسل جوان کے لیے ہے، تو اس میں علامہ اقبال کے میں چند شعر پڑھ کر اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں گفتگو کو تمام کرتا ہوں، کیونکہ آپ کے پاس بہت عظیم مقرر ہیں ہمارے قاسم علی شاہ صاحب وغیرہ، ان سے مجھے استفادہ کرنا ہے اور آپ لوگوں کو بھی سننا ہے۔ تو میں آپ کے جو ہے اپنی کہتے ہیں نور در سومو صلاۃ او نموند، جیسا ابھی ہمارے جمیل صاحب نے کہا علامہ اقبال نے بتایا ہے کہ کیا کیا ہمارے جوانوں کے پاس نہیں ہے۔ علامہ اقبال صرف آپ کے نقص نہیں بتاتے بلکہ اس کا درمان بھی بتاتے ہیں کہ کیا نہیں ہے اور کیا کیا جائے۔ تو اب اس کی کہتے ہیں کہ جو ہے نسل نجات جو ہے اس کے صلاۃ اور اس کی صوم یعنی نماز اور روزہ بے نور، اس کی کائنات و حیات بے رونق ہو چکے ہیں۔ میں فارسی شعر نہیں پڑھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ وقت نہیں ہے۔ خوف مرگ اور حب مال نے اسے غیر اللہ کا غلام بنا دیا ہے۔ اس کے بعد سے نوجوانہ تشنہ لب خالی آیا، شست رو تاریک جاں روشن دماغ، نوجوانوں کے لب تشنا ہے، ان کے پاس آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں پہلے وہ شوق خالی ہیں، اس میں کسی قسم کی آپ کے معرفت کی شراب نہیں ہے، چہرے اور دماغ روشن، دل تاریک ہیں، کم نگاہی، بے یقینی اور نا امیدی نے ان کی نظروں کے حقائق کو اوجھل کر دیا ہے۔ تو یہ جو گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے جو ہے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ جو ہے کس طریقے سے کہ کیا کہتے ہیں کہ کیا کیا، یہ سب ہمارے مدرسوں نے ہمارے بچوں کو اس طرح سے کر دیا، کیونکہ خشترا معمار بکشمی نہاد کوئے بترا بچے شاہی تحت، یعنی ہماری لوگوں نے آپ کے پہلی سیڑھی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی تو وہ سریا تک ٹیڑھی گئی ہے، یعنی ہمارے شاہین بچوں کو بطخ اور بطخ کا جو ہے آپ کے جو ہے بنایا گیا۔ اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کم خورو کم خوابو گم گفتار باش، یہ ہے اقبال کہ کم کھا اور کم سو اور کم بات کر بیکار، گرد خود گردندہ چوں پرکار باش، اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کر، اپنے آپ کے اطراف پھرتا رہے، یعنی اگر تو نے خود فہمی کر لی، تو اگر آپ کے خود شناس ہو جائے گا تو جہاں شناس بھی ہو جائے گا تو خدا شناس بھی ہو جائے گا۔ منکر حق نزد ملا کافر است، جو اسلام کا منکر ہے ملا کے پاس وہ کافر ہے، منکر خود نزد من کافر ترست، مگر اگر تو اپنے آپ کا منکر ہو گیا تو میری نظر میں تو بہت بڑا کافر ہے۔ شیوہ اخلاص را محکم بگیر، پاک شو از خوف سلطان و امیر، یہ حکمرانوں سے مت ڈر، بلکہ زندگی جز لذت پرواز نیست، آشیاں با فطرت او ساز نیست، لذت پرواز جب تک کہ ان زمان و مکان کو توڑ کے تو نہیں نکلے گا تو زندگی میں نہیں رہے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ لمبی نظم ہے اور اس کے بعد سے لوگ جو مسلسل سناتے ہیں
کہ جب ہمارے کیا کہتے ہیں جاوید اقبال نے جب 7 سال کے تھے تو لکھا تھا کہ باپ جب 1931 میں گئے تھے کہ جا کر وہ لائیں میرے لیے گرام فون لائیں، تو اس کے بعد سے آپ کے دیار عشق میں وہ جو گفتگو کی تھی وہ آپ کے جو ہے اقبال نے در حقیقت پورے لوگوں کے لیے کی ہے کہ کیا کہتے ہیں اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے ایسا سفال ہند سے مینا وہ جام پیدا کر. اس کے بعد سے کہتے ہیں میرا تاریخ امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت وقت لے لیا میں، آپ کے وقت گزر جاتا ہے، بس یہی کہہ رہا ہوں کہ اقبال کا جو پیغام ہے، اقبال جو کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے، اسی کے اس پر آپ کے ختم کرتا ہوں کہ یقیناً اقبال نے کہا تھا کہ سرود رفتہ باز آیت کنایت نسیمیت حجاز آیت کنایت. یہ جو نغمہ کاری میں نے کی ہے شاید پھر دوبارہ آپ سن نہ سکیں. یہ جو حجاز مکہ مدینہ سے نسیم سحر آئی شاید پھر نہ آئے. سرآمد روزگار ہی فقیری دیگر دانائے راز آیت کنایت. اور یقیناً یہی ہے، میں کہوں گا 82 سال گزر گئے علامہ اقبال، مگر آپ کا پیغام ہمارے درمیان موجود ہے. تو ہم کو کیا چاہیے؟ ہم کو یہ چاہیے کہ یہ انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی جو جوانان چلا رہے ہیں صرف گفتن و نشستن و برخاستن کی بات نہیں، بلکہ ہر طریقے سے ان لوگوں کو سپورٹ کیا جائے. ان نوجوانوں کے آپ کے جو ہے وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر نعمان بخاری ہیں، وہاں پر آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں عمر رضا ہیں. یہ لوگوں کو جو ہے فکری طور سے توانائی دی جائے تاکہ یہ اس روشنی کو پھیلا سکیں. صرف گفتگو سے کام نہیں چلے گا. آج پوری دنیا میں 200 سال سے 700 سال کے بعد اگر مولانا روم کے بعد اگر کسی کو مولانا کہا گیا تو مولانا اقبال ہیں. تو مولانا اقبال کی روشنی کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے. اور جو ہاتھ بھی آپ کے جو ہے اس طرف بڑھتے ہیں، میں ان ہاتھوں کو آپ کے جو ہے بوسہ دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم سے ہو سکے اس میں دامے درہم سخن آپ کے جو ہے اس کوشش کو بڑھایا جائے. اس وجہ سے کہ یہی ایک راستہ ہے ہمارا کہ جس میں ہم چل کر آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی کو آپ کے جو ہے اس میں کیونکہ آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی، آپ کے اصل تہذیب احترام آدم. If you are a civilized you have to treat آپ کے جو ہے دیگر پرسن کیسے، how you treat your minority, that is the آپ کے جو ہے the gauge of the civilization. وہی ایک معیار ہے. بس حضور کے 2 شعر پر تمام کر رہا ہوں کہ جوانوں سے ہی کہا تھا کہ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. جب 1912 میں آپ کے جو ہے شعبان مسلمین یعنی 1931 میں 12 نومبر کو جب علامہ اقبال مصر گئے ہیں تو مصر کے جوان آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ پیغام دیں. تو ایک ہی جملہ انگریزی میں لکھا جس کا ٹرانسلیشن یہ تھا کہ میں جوانان مصر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضور کے وفادار رہیں. اور ہم سے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا ہم تیرے. بہت بہت شکریہ ممنون. سب تالیاں بجا رہے ہیں، میں سن رہا ہوں اس کو، ورچولی سن رہا ہوں تالیاں سب کی. صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی بڑی محبت ہے کہ آپ ہمیشہ سے اتنے یقین کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں کہ ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اندر. اور آپ کی سپورٹ جو ہے وہ تو ہمارے لیے بہرحال ایک ایسٹ ہے، اور اس کے لیے ہم آپ کے ہمیشہ سے شکر گزار رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. قاسم بھائی کی جانے سے پہلے ہمارے شاہ صاحب موجود ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ. میں یاد کر رہا تھا کہ ابھی تک شاہ صاحب پڑھ رہے تھے وہ ڈاکٹر جاوید اقبال والی غزل دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، جس کا ٹائٹل ہے جاوید کے نام، اور جس میں ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہ جب ڈاکٹر جاوید اقبال نے خط لکھا اور علامہ کا سفر میں تھے یورپ کے اندر، تو انہوں نے کہا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ محفل ہم نے اکٹھی اٹینڈ کی ہوئی ہیں اور ڈاکٹر جاوید اقبال نے ہمیں یہ واقعہ خود سنایا تھا. تو مجھے یاد پڑتا کہ اس کے اندر جب وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے خط لکھا والد صاحب کو اقبال کو کہ میرے لیے گرامو فون بھیجے وہاں سے، تو اقبال کے گرامو فون تو نہیں آیا، یہ خط آ گیا وہاں سے، اور یہ نظم لکھ کے بھیج دی اقبال نے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا ہو گل سے کلام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر. جو آخری شعر ہے کہ میں شاخ تاک ہوں، میں انگور کی بیل ہوں، میں شاخ تاک ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میں ثمر سے میں لالا فام پیدا کر.
तो डॉक्टर साहब कहते हैं देखिए अगर इकबाल उस वक्त मुझे वहां से ग्रामोफोन भेज देते तो वो तो शायद, डॉक्टर जुवैद इकबाल कहते थे हमें, कहते अगर इकबाल हमें वहां से मुझे ग्रामोफोन भेज देते तो वो तो शायद उसकी जिंदगी 1 साल होती, 2 साल होती, 3 साल होती, खत्म हो जाता। लेकिन जो इकबाल ने तोहफा मुझे भेजा, ये जावेद का नाम, ये अमर नज़म है और ये सारी जिंदगी तोहफा मेरे साथ रहा और मेरी नाम की पहचान बन गई है। तो ये बात है कि हम जो कोशिश करते हैं कि बच्चे की हर ख्वाहिश को फौरन पूरा कर दिया जाए। जवानों की यहाँ पे बात हो रही है और पेरेंटहुड की बात हमने जैसे पहले अलामा के और उनके वालिद के हिसाब से बात की थी शुरू में, और ये फिर जहाँ पे अलामा के अपने बेटे के साथ ताल्लुक की बात है कि जावेद इकबाल की इकबाल तरबियत कैसे कर रहे थे। ये हर चीज़ फौरन पूरी करनी ज़रूरी नहीं है, आप उसको वो चीज़ दें कि सिफाल हिंद से मीना और जाम पैदा कर, कि अपनी जो हिंद की मिट्टी है इससे कोई चीज़ निकाल के दिखाओ मुझे, उठाना शीशा गिराने फरंग के एहसान। तो शाह साहब आपकी तरफ आते हैं, आपके साथ हमारा ताल्लुक कहते हैं ना कि वो दरीना ताल्लुक है। आपके साथ हमने इकबाल को इकट्ठे पढ़ा, इकट्ठे समझा। आप जो माशाल्लाह काजूतकी साहब अभी बात कर रहे थे कि वो गरमाओ जवानों का लहू सोज़े यकीन से, तो आप माशाल्लाह पिछली 1 दहाई से ज़्यादा से यही काम कर रहे हैं और आपका सारा फोकस भी जवानों के ऊपर है। और आप जानते हैं कि जवानों की सूरत हाल क्या है और सूरत हाल का को दुरुस्त करने के तरीके क्या क्या हैं। टीवी के ऊपर, शोज़ में, अपने कॉलमों में, अपनी किताबों के अंदर आपका सारा जो मकसद हयात ही आपका तो ये बन चुका हुआ है। अल्लाह ताला इसके अंदर आपको कामयाबी अता फरमाए। और जिन बुजुर्गों का आप साथ लेते हैं, वासिफ अली वासिफ हो गए, अल्लामा इकबाल हो गए, बाकी बुजुर्ग जो हैं सारे, वही बात है कि माजी का रिश्ता हाल से जोड़ कर, जो इकबाल का भी एक चीज़ थी कि वो आपके जो कदम हैं वो माजी के अंदर हो और आपका दिमाग जो हो आसमानों के अंदर जा रहा हो। तो आपकी तरफ आते हैं, देखते हैं कि आप हमारी क्या रहनुमाई फरमाते हैं। यकीन आपके पास वक्त है, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं। फेसबुक के ऊपर भी कई 100 लोग बैठे हुए हैं, सुकर जहाँ भी वो लोग मौजूद हैं, तो आपकी बात सुनने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। तो आप हमारी कुछ रहनुमाई फरमाएं इस मामले में। आप जी बहुत बहुत शुक्रिया नुमान बुखारी साहब। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मैं आपको अपना सोलमेट समझता हूँ, और इसमें जो हमारी रूहों का साथ है वो कहीं ऐसा ख्याल है मेरा कि इकबाल की वो मजालिस, जब इकबाल शायद आलम अरवा में होंगे तो शायद हमें उनकी कुछ जूतियाँ सीधी करने का मौका मिला होगा, जो इश्क आपका मेरा इकबाल से है। और मेरा ये जो दफ्तर जिस जगह मैं बैठा हूँ उसकी पूरी एक वॉल मैं दिखा नहीं इस वक्त सकता, वो पूरी वॉल जो है वो इकबाल की पिक्चर्स हैं, और उस पर बिलखसूस जो टीपू सुल्तान की वसीयत है उस पर मौजूद है, मेरी बड़ी पसंदीदा है। अच्छा, मैं नुमान भाई आपकी इजाज़त से चाहूँगा, क्योंकि अशार और इकबाल के अफकार से कोई दूसरी राय नहीं, कि वो बिल्कुल वो सारा वो मैसेज है जो नौजवानों को इकबाल ने एड्रेस किया है अपने टाइम में, और वो आज भी मैसेज उतना ही ताकतवर है। लेकिन मैं चाहूँगा कुछ ऐसी बिल्कुल एक ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनको हमें डिस्कस करना चाहिए इस फोरम पे, और अल्लाह करे कि उससे कोई नतीजा अखज़ हो और आने वाले दिनों में हम कुछ खैर की चीज़ें देख सकें। हम सब के सब वाकिफ़ हैं कि हमारा जो बचपन का ज़माना है, हम सब के सब जो पाकिस्तानी हैं, हमारे बचपन के ज़माने में हम सब ने लप्पे आती पड़ी हुई थी। और ये पिछले साल एक मज़े का एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि एक इवेंट था, उस इवेंट में किताब की तकरीब रुनुमाई थी इरफानुल हक साहब की। किताब का नाम था आओ। आओ जो है वो दरअसल अजान से लिया उन्होंने, आओ जी। तो आओ किताब की उस तकरीब रुनुमाई में उन्होंने सारे के सारे जो वहाँ पर मौजूद थे, गेस्ट थे और ऑडियंस थी और सब लोग थे, उन्होंने कहा कि सब खड़े और हमने मिल के लप्पे आती पढ़नी है। नुमान भाई, पूरे की पूरा मजमा, मैं कहता हूँ 80% लोगों की आंख नम थी, और कुछ लोग धाड़े मार के रो रहे थे कि लप्पे आती का वो पैगाम जो कहीं ना कहीं हमारे जहनों में नक्श है और कहीं ना कहीं हमारे अंदर एंकर हुआ है पुराना बचपन का, वो कहीं हमारा बचपन का वादा था, और वो वादा और तमन्ना थी कि या बारी ताला अगर तू मुझे ताकतवर कर दे और मुझे इख्तियार दे दे तो मैं गरीबों और बेबस लोगों का साथ उनका मैं दूंगा और मुश्किलें आसान करूंगा और शमा बन के रोशनी फैलाऊंगा, अंधेरे को ख़त्म करूंगा और मैं हर तरह के मुश्किल हालात का मुकाबला करूंगा। हम अपने अंदर से जिस तरह वो बचपन के यादें और अपने वालिदैन का साथ और गांव के वक्त जहाँ जहाँ गुजरे हैं वो नहीं निकाल सकते। मेरा ख्याल है हम लप्पे आती नहीं निकाल सकते अपने अंदर से, और हमारी वो नस्ल है जिसने, क्योंकि लप्पे आती बहुत पढ़ी है, हमने जितनी कच्ची क्लास से लेके पक्की तक जाते और मैट्रिक तक जो स्कूलों में पढ़ा,
ہماری لپے آتی روز ہمیں پڑھنی پڑتی تھی. میں پہلے تو اس بدقسمتی کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ میری یہ جو نئی نسل ہے ان سے لپے آتی چھین لی گئی ہے. ہمیں اس لپے آتی کو واپس لے کر آنا ہے, کیونکہ اگر یہ لپے آتی نہ آئی تو جس طرح آج لپے آتی ہم بوڑھے بابے پڑھتے ہوئے رو پڑتے ہیں, اور وہ دعائیں جو کبھی ہم نے مانگی خدا سے لپے آتی کی شکل میں اور قبول ہونے کی تمنا, اور ہمیشہ اس کو توفیق خدا سمجھتے رہے کہ اللہ نے جو اختیار دیا اور جو موقع دیا یہ دراصل شاید اس لپے آتی کے قبول ہونے کی وجہ سے تھا. تو وہ جو ہماری صبح کی ساری مجالس اسکول میں ہوتی تھیں, اور تمام کی تمام تقاریب اور تمام کے تمام ایونٹس جس میں ہم لپے آتی کو دیکھتے تھے, وہ ہمیں وہ ہماری گواچ گئی ہے, پنجابی میں کہتے ہیں. ہمیں ایک پوری کی پوری موومنٹ کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے تمام جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اسکول کی شکل میں, یونیورسٹی کی شکل میں, سب اداروں کی شکل میں. میرا بچہ سر, میں بڑی معافی کے ساتھ کہوں گا, وہ لپے آتی کو میری وجہ سے جانتا ہے, کیونکہ میں کہتا ہوں یہ پڑھ لو. اس کے اسکول میں لپے آتی نہیں ہوتی سر. ہمیں لپے آتی کو واپس لے کے آنا ہے. اگر اس کو ہم سب دوست جو اس وقت لکھنے پڑھنے بولنے والے لوگ موجود ہیں, آج اسی ایونٹ کی مناسبت سے اس کو ایک موومنٹ کی شکل دے دیں, تو میں اقبال سوسائٹی, نعمان بخاری صاحب اور سب سے میں درخواست کروں گا کہ اس موومنٹ کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے کہ لپے آتی دوبارہ اداروں میں واپس آ جائے. پہلی چیز. دوسری سر میری گزارش ہے کہ پاکستان ایک کیونکہ بڑی فرٹائل لینڈ ہے, پاکستان کی اس وقت میں سب سے بڑی جو اسٹرینتھ ہے, سب سے بڑی اسٹرینتھ, وہ لینڈسکیپ اور سارا یہ آ رہا ہے, چائنا گیٹ وے بن رہا ہے اور پوٹینشیل کیا ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن سب سے بڑا ہمارا پوٹینشیل, سب سے بڑی ہماری اسٹرینتھ ینگسٹرز ہیں جن کی عمر جو ہے وہ 30 سال سے کم ہے. یہ کروڑوں میں ہے, 12-13 کروڑ اس وقت ہم آپ کے ینگسٹرز ہیں, اور یہ ینگسٹرز بڑا ایک آئیڈیل کہہ لیجئے ٹائم ہے کہ ان کی اگر سمت نمائی ہو جائے, ان کو ڈائریکشن مل جائے, اور ان کے جو عزائم ہیں, ان کے گولز اگر کلیئر کر دیے جائیں تو انقلاب آ سکتا ہے. دوسری بدقسمتی دیکھیے, ہمارے نصاب میں اقبال موجود نہیں ہے. لپے آتی تھی صبح کے وقت میں, ہم اردو کی کتاب کھولتے تھے, ہمیں اقبال مل جاتا تھا. جپٹنا پلٹنا لہو گرم رکھنے کا بہانہ کہیں نہ کہیں باز گشت میرے اندر آج بھی ہے. وہ تمام کے تمام اشعار جو میں نے 90s میں کہیں کورس میں پڑھے, یا باقی ہمارے احباب جنہوں نے پہلے کبھی پرانا میٹرک کیا ہوگا 80s میں, وہ سب گواہ ہوں گے کہ اقبال کی وہ شاعری جو ہمیں اردو کی کتاب میں مل جاتی تھی, نصاب میں مل جاتی تھی, وہ بھی گم ہو گئی ہے. اور اس گم ہونے کی وجہ سے اقبال کو نوجوان ہمارے اقبال سوسائٹی کی وجہ سے تو جانتے ہیں, لیکن یہ اسٹیٹ کو ذمہ داری لینی چاہیے. اقبال جو ہے وہ پورے ملک کا اقبال ہے, وہ 4 صوبوں کا اقبال ہے, وہ شاعر مشرق ہے. وہ شاعر مشرق جو ہے وہ ہم سب کا فخر ہے. ایران والے اس کو اپنا شاعر کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی پیدا سیالکوٹ میں ہو گیا ہے, لیکن اس کا سارا فارسی کلام اور اس کا میسج اتنا طاقتور ہے, وہ اس پہ فخر تو ایران والے کرتے ہیں. ہمارا نوجوان فخر کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اسے پڑھایا نہیں جاتا. تیسرا سر المیہ وہ یہ ہے, یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو پڑھانے والا ہے, میں اسے اردو ٹیچر کو میں نہیں کہہ رہا, ایک جرنل جو ٹیچر ہے, ٹیچر کو اقبال سے واقف ہونا چاہیے, کیونکہ اقبال وہ معاشرے کو, ملک کو, ملت کو, سماج کو جب بنانے کی بات کرتا ہے تو وہ میٹرو اورنج ٹرین کی بات نہیں کرتا, وہ اس کا آغاز کرتا ہے سوچ کے بننے سے, افکار تازہ سے, نئی سوچ سے, انوویشن سے. آپ بدقسمتی دیکھیے جس ملک میں میں اس وقت موجود ہوں, یہاں پی ایچ ڈیز کا پورا ایک فوج میں دیکھتا ہوں, کئی سالوں میں ڈگریز کی برمار ہو گئی ہے, پی ایچ ڈیز کی برمار ہو گئی ہے, انوویشن صفر ہے. کوئی نیا ادب نہیں آ رہا, نیا شاعر نہیں آ رہا, نیا ڈرامہ پروڈیوس نہیں ہو رہا, نئی مووی ایسی کوئی نہیں آ رہی. کسی بھی شعبے میں, آپ سائنس میں چلے جائیے, آپ آرٹ میں, کلچر میں چلے جائیے, وہ اقبال کا پیغام جو جدت کی طرف اور افکار تازہ کو ویلکم کرنے کی بات کرتا ہے, آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. صرف 9 نومبر منا لینا اور مشاعرے کر لینا, اقبال کے شعر سنا لینا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ گستاخی سے کم نہیں ہے, کیونکہ وہ میسج جو اقبال کا میسج ہے, اگر نوجوان نسل اس سے واقف نہیں ہے, آپ کا ٹیچر واقف نہیں ہے, آپ کی آنے والی نسل واقف نہیں ہے. میں چند دن پہلے الحمرہ میں تھا, ولید اقبال صاحب نے ایک میرا سیشن رکھا ہوا تھا, اور وہاں پر میں نے اپنا ایک ذاتی سروے جو گورنمنٹ کے ایک ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتا رہا, اس کا پرانا نام تو ڈی ایس ڈی تھا, اب اس ڈپارٹمنٹ کو کیو ای ڈی کہتے ہیں. اس میں گریڈ 17 سے گریڈ 20 کے جو ٹیچر اور ہیڈ ماسٹرز ہیں, ان کو میں نے 7 سال پڑھایا. یہاں میں نے سروے کنڈکٹ کیا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا, یہ جو بڑا معروف شعر ہے نعمان اقبال صاحب, اس شعر
کہ تشریح میں نے کوشش کی کہ لوگ مجھے اس کی تشریح کر کے دیں، گریڈ 17 سے 20 کے ہمارے آفیسرز، میں بڑے دکھ کے ساتھ کہوں گا 90% کو خودی کا مطلب اور معنی نہیں پتا. بڑی تعداد نے اس کا جو اس کی جو تشریح کی وہ کوئی خلاصے والی بڑی سطحی قسم کی تشریح تھی. اگر ایک شخص کی اپنی خودی بیدار نہیں ہے وہ خودی کا درس کیسے دے سکتا ہے؟ اگر کسی کو خود خبر نہیں ہے کہ خودی ہے کیا، خودی کتنی طاقتور چیز ہے کہ وہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، وہ ہر جگہ خودی کا درس اقبال ہمیں دے رہا ہے. وہ درس اگر ہم سمجھے بغیر ایک قوم بنانا چاہیں، ایک ملت کو کوئی رستہ بتانا چاہیں، کوئی ہم سمت دینا چاہیں، وہ ممکن نہیں ہے. میں یہ بھی آپ سب سے گوش گزار کروں کہ جتنا میں نے مغرب کا سارا سیلف ہیلپ کا اور موٹیویشن کا لٹریچر پڑھا ہے، اس میں سب سے بڑی کمی میں نے دیکھی ہے کہ اس میں توحید نہیں ہے. اس میں قوانین فطرت کا تذکرہ ہے، لیکن ان قوانین کو بنانے والی ذات بابرکت رب کی ذات، اس کا تذکرہ نہیں ہے. وہ قانون سے اوپر نہیں دیکھ سکتے کہ ان قوانین کو، اس گریوٹی کو، اس لا آف اٹریکشن کو، ان تمام قوانین کو بنانے والا کون ہے. لیکن وہ سارے کا سارا پرسنل ڈیولپمنٹ اور سیلف ہیلپ کا لٹریچر بڑا طاقتور ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کسی بھی سیلف ہیلپ کی ماڈرن کتاب کو دیکھ لیجئے، اس کے ہزاروں ایڈیشن نعمان صاحب نکل جاتے ہیں. میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پچھلے 2 سال پہلے کتاب آئی 5 AM کلب، یہ رابن شرما کی کتاب ہے، جو کہیں نہ کہیں جو صبح کا وقت ہے اس کے اٹھنے کے فائدے بتاتا ہے. 200-300 صفحات کی کتاب میں اب تک اس کے ہزاروں ایڈیشنز جا چکے ہیں، دنیا میں کتنے 5 AM کلب بن چکے ہیں. لیکن اگر آپ اقبال کی شاعری نکالیں جو وہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا کے سارے درویش، دنیا کے سارے بڑے بندے، دنیا کے سارے بڑے لیڈرز، دنیا کے سب بڑے انسان، ان کو اگر کوئی چیز میسر آتی ہے، ان پہ اللہ کوئی عنایت کرتا ہے، تو ان کو رات کی عبادت، تہجد اور جو نالہ ہے اور جو فریاد ہے اور رب کے بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرنا وہ نصیب ہو جاتا ہے. وہ کیا اقبال کا جو صبح اٹھنے کا پیغام ہے وہ 5 AM کلب سے بڑا نہیں ہے؟ کیا ہم سب پہ لازم نہیں تھا ہم کوئی ایسا لٹریچر بھی بناتے جو پرسنل ڈیولپمنٹ کا ہوتا، جو سیلف ہیلپ کا ہوتا، جو موٹیویشن کا ہوتا؟ کیا کوئی اچھی سی کتاب لیڈرشپ کی، ہم جان سی میکسویل کی پڑھتے ہیں، ہم دنیا کے بہترین رائٹرز کی پڑھتے ہیں، کیا اقبال کے افکار کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنے نصاب میں لیڈرشپ کی ایک اچھی کتاب شامل نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا ہمارے تمام کے تمام ٹریننگ انسٹیٹیوٹس، وہ کاکول ہو، وہ سول سروسز اکیڈمی ہو، وہ سٹاف کالج ہو، وہ تمام جوڈیشل اکیڈمیز ہوں، کیا یہ لازم نہیں تھا کہ ایک نصاب کی ایسی کتاب، گرومنگ کی ایسی کتاب جو جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہے؟ اقبال بڑے اچھے وکیل بھی رہے ہیں، ان کے تمام کیسز کو وہاں پڑھا دیا جاتا ہے جو انہوں نے کبھی جیتے، جو انہوں نے کبھی لڑے، یا ان کے افکار کا کوئی ایک تھوڑا سا مٹیریل بنا کے وہاں پر لازم شامل کیا جاتا؟ کیا لازم ہوتا کہ سٹاف کالج میں اور کاکول میں بھی کوئی ایسی چیز، ایسا نصاب ہم بناتے، ڈیزائن کرتے جو گرومنگ کا نصاب ہے اور اس میں افکار جو ہیں وہ اقبال کے ہیں؟ تو کیا انقلاب نہیں آنا تھا؟ کیا سول سروس اکیڈمی میں لازم نہیں تھا کہ وہ لیڈرشپ پڑھاتے یا ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے یا پھر ایک پاور ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے یا گورن کرنے کی بات کرتے؟ تو جو اقبال کے افکار موجود ہیں وہاں سے کوئی ایسنس نکال کے ایک کتابی شکل وہاں بھی موجود ہوتی. ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ سب کا سب لٹریچر جو دنیا میں کئی زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے، ایک پالو کوہلو کی ہے جی الکیمسٹ، نعمان صاحب 56 زبانوں میں ترجمہ ہو گئی ہے. کیا ہم پہ لازم نہیں تھا کہ اقبال کا کلام وہ کم از کم 60-70 زبانوں میں اب تک ترجمہ ہو چکا ہوتا؟ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، خواجہ صاحب ہے، بزنس کرتے ہیں، ماسکو میں ہوتے ہیں. انہوں نے کوئی میڈیٹیشن کا کورس جوائن کیا. محترمہ جو تھی، جو سکھانے والی، وہ رشین تھی اور بڑی بہترین خاتون تھی، ان کو انگلش بھی لکیلی آتی تھی، تھوڑی بہت اردو بھی جانتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جو خواجہ صاحب تھے انہوں نے کلاس میں تذکرہ کیا کہ جی میری پیدائش ہے اور میرا جو شہر ہے جہاں میں پیدا ہوا، پاکستان کا وہ شہر سیالکوٹ ہے. تو وہ بتانے لگے کہ وہ محترمہ جی جو بائی برتھ رشین تھی اور اس کو میڈیٹیشن کی وہ گرو تھی، اس نے میرا ادب کرنا شروع کر دیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ میری استاد ہے، آپ میرا ادب کیوں کر رہی ہیں؟ تو اس محترمہ نے کہا کہ اس کی وجہ اقبال ہے. وہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ نے اقبال کو پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے اقبال کو پڑھا ہے. اس کے بعد پتہ لگا کہ اگر مشرق پہ کوئی قدرت نے احسان کیا تو وہ احسان کا نام اقبال تھا. مشرق پہ اگر اللہ نے کوئی رحمت کی تو اس کی شکل، بہترین شکل اقبال تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک میڈیٹیشن کا استاد
وہ بھی اقبال کو اگر پڑھتا ہے تو کس قدر متاثر ہوتا ہے کہ اقبال کے شہر سے تعلق رکھنے والے خواجہ صاحب کا ادب کرنے لگ پڑتا ہے. تو ہمیں بڑی شدید ضرورت ہے کہ قومی سطح پر ہم یہ ایک چھٹی منا لیتے, ہم اس کی کچھ تقریب رکھ لیتے, لیکن ہم سنجیدہ یہ سوچیں کہ کس طرح سے اقبال کے افکار کو ہم نصاب میں شامل کر سکیں, کس طرح سے اقبال کے افکار سے ہم وہ نئی سوچ جسے بار بار اقبال ایک کہہ لیجئے افکار تازہ کہتا ہے وہ ہم دے سکیں اور انوویشن کو انکریج کر سکیں. سب سے بڑھ کے خودی کا پیغام جو سیلف ڈسکوری کا, اپنی اسٹرینتھ کو جاننے کا, اپنے بہترین پوٹینشیل کو جاننے کا. میں نے بچوں سے, نعمان صاحب MBA کے بچوں سے بڑی جگہ یہ پوچھا کہ آپ کے 16 سال کی تعلیم میں کسی ایک ٹیچر نے خود شناسی کی بات کی ہے؟ معافی کے ساتھ کہوں گا مجھے آج تک جواب ہاں نہیں ملا. ہمیشہ وہ کہتے ہیں یہ ہوتی کیا ہے, خود شناسی چیز کیا ہے. انہیں کوٹیشنز یاد ہیں, انہیں جملے یاد ہیں, لیکن انہیں کوئی بیدار دماغ, بیدار دل اور بیدار انسان نہیں ملا جو ان کو بیداری کا سبق دے سکے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. شاہ صاحب بڑے اختصار سے کام لیا آپ نے, آپ کو تو مزید سننا چاہ رہے تھے اور اتنی خوبصورت گفتگو کی تھی, تھوڑا جاری رکھتے اس کو. آپ ہمیں ویسے خاموش جو ہے, خاموش بیٹھے ہوئے اچھے نہیں لگتے. نوحہ مختصر ہی ہوتا ہے. نوحہ مختصر ہی ہوتا ہے, بس یہی معاملہ ہے سارا. اب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے علم میں کہ مطلب کہ ہم نے بھی جب کورسز کروا رہے تھے تب بھی اس کے پیچھے موٹیویشن یہی تھی کہ کیونکہ 60 سالوں میں یہ کورسز کبھی نہیں ہوئے تھے, تب بھی سوچ رہی تھی کہ ایسا کورس کروایا جائے تو اس کے بعد اس کی کوئی ہینڈ بکس بن جائیں, کوئی مٹیریل بن جائے اس قسم کا کہ جو بعد میں ہم جو اسپیکرز ہیں, جو ٹیچرز ہیں, ان کو پرووائڈ کر سکیں کہ وہ اپنے علاقوں میں کر سکیں. لیکن بہرحال شاید اس کا وقت ابھی نہیں تھا اور نہیں ہو سکا. باقی آپ کی باتوں سے 100% اتفاق ہے. یہ چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اس پیج کے اوپر, جس کے اوپر ابھی ہمارا سیشن لائیو جا رہا ہے, اس کے اوپر سینکڑوں لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہے. 80 لاکھ لوگ ہیں آلموسٹ, اس کو ہم پچھلے 12 سال سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ بات تو ہم یہاں پہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ ہمارے قوم کے اندر اقبالیات کو سمجھنے کی کیا صورتحال ہے. اقبال کے سب سے زیادہ پاپولر شعر آپ کو پتا ہے کہ وہ ہیں جو اقبال کے نہیں ہیں؟ ایسا ہی ہے جی, 150 سے زیادہ شعر. اس کے بارے میں ہمیں ایونچولی ایک البم بنانی پڑی اور لوگوں کو ریکویسٹ کرنی پڑی کہ حضور والا ان شعروں کو اقبال کے نام سے کم از کم منسوب نہ کریں. اچھے شعر ہیں تو ویسے کہہ دیں, لیکن بہرحال ہمیں حضرت علی کی وہ حکایات باتیں پسند ہے کہ جو علی کی نہیں ہیں. حدیثیں ہمیں وہ پسند آتی ہیں جو حدیثیں نہیں ہیں. تو اور اقبال کے ہمیں وہ شعر پسند آتے ہیں جو اقبال کے, بلکہ وہ شعر کہلانے کے بھی جو کہتے ہیں شعر کس کا, میں کہتا ہوں بھائی پہلی بات تو یہ شعر نہیں ہے. اب اس چیز کو کوئی شاعر اپنے نام لگانے کا بھی حوصلہ نہیں کرے گا, تو آپ کو کیا بتائیں شعر کس کا ہے جس کے بارے میں پوچھ رہے کہ اقبال کا ہے کہ نہیں ہے. تو یہ صورتحال. اور لپیاتی تو بھائی آج ہم پڑھیں گے, آج اس سیشن کا اختتام ہم آپ کے ساتھ لپیاتی پہ ہی کریں گے انشاءاللہ. اور تقی صاحب بھی بس بات کو جانتے ہیں, ملیحہ بہن بھی جانتی ہے کہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے وڈبی میں کیا تھا. جی میں عرضیہ کرنا چاہ رہا تھا کہ شاہ صاحب نے بہت ہی عمدہ نکات پر اور بہت ہی آج کی 21ویں صدی اور گلوبل ولیج کی جو ہماری ماحولی اور سیاسی اور ادبی کیفیات ہیں اس کے تناظر میں بہت خوبصورت گفتگو کی ہے کہ واقع میں ہم نے حسن یوسف کو صرف کنویں میں بند رکھا ہے. اس کو نہ صرف بازار مصر میں بلکہ دنیا کے ہر بازار میں پیش ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے میں قاسم علی شاہ صاحب کا بہت ہی ممنون ہوں کہ 6-7 انہوں نے نکات پیش کیے ہیں, جس میں سے دیکھیے صرف گروپ جب تک کہ آپ اپنے ہیروز کو باہر کی دنیا میں نے جیسا کیا کہ ہم نے دروازے تو بند کیے لیکن دروازے نہیں کھولے. تو یہ دروازے کھولنا اسی کا نام ہے. اور جس طریقے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ ایک شخص ایک لشکر کا کام کر جاتا ہے. یہ صحیح ہے کہ ہم کو لب پہ آتی ہے دعا, اس پر آپ کے جو ہے فوکس کرنا چاہیے. اسی ایک آپ کے نظم میں, اسی ایک دعا سے انسان کے دماغ اور انسان کے دل کے دریچے کھلتے ہیں. اور وہ بچہ جو پڑھتا ہے وہ اپنے یعنی آپ کے محض سے لے کر لحد تک اقبال میں آپ کے جو ہے فکر اور ترجمان بنتا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر لیول پر, تحتانوی لیول پر, فوقانوی لیول پر, کالج لیول پر اور PhD لیول پر علامہ اقبال کے کلام میں وہ جان ہے اور وہ تمام چیزیں ہیں جس کو پیش کیا جا سکتا ہے بہت ہی سادے الفاظوں میں اور بہت ہی موٹیویٹڈ طریقے سے. آپ کے ہمارے قاسم علی صاحب نے, آپ کے جو ہے شاہ صاحب نے, بہرحال وہ شاہ ہیں تو بہرحال گفتار بھی جو ہے شاہانہ ہونی چاہیے تھی. بہت بہت شکریہ.
बढ़ाते हैं आगे इस गुफ्तगू को। आगे हम चलते हैं अपनी बहुत मोहतरम बहन मलिहा शाहिद की तरफ, जो विडबी के साथ जिनकी इनिशिएटिव के ऊपर हमने आज ये प्रोग्राम पेश किया है। और मलिहा बहन का तारुफ सोशल वर्कर हैं, समाजी कारकुन हैं, और हमारे जो विडबी का इलाका है जिसको हम कौन सा रीजन आता है ये मलिहा? आपका माइक बंद है? डरहम रीजन के अंदर, हाँ विडबी आता है। इसके अंदर और भी बहुत बड़े शहर हैं, तो उसके अंदर हमारी काउंसलर हैं। और यहाँ पे काउंसलर वैसे ही नहीं बन जाता आदमी, जैसे मैंने शुरू में गुफ्तगू के अंदर कहा था, तो कुछ करना पड़ता है पहले। तो इनकी वो खिदमात होती हैं कि जिसको कम्युनिटी सराहती है और उसके बाद फिर आपको आगे लेके आते हैं, क्योंकि हम बेसिकली देखा जाए तो पाकिस्तानी और मुसलमान दोनों हर रीजन के अंदर यहाँ पे माइनॉरिटी के अंदर है। और इस माइनॉरिटी के अंदर अगर एक पाकिस्तानी और एक मुसलमान आगे बढ़ के उसको कबूलियत हासिल होती है उस कम्युनिटी की, तो उसका मतलब है कि वो वाकई उसके अंदर एक पोटेंशियल भी है और वो इकबाल का शाहीन कहलाने का हकदार भी है। तो हम मलिहा बहन को, जो हमारी इकबाल की शाहीन भी हैं, उनके हमारे बहुत अच्छे दोस्त शाही चौधरी साहब, जो उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका भी हमारे साथ रहा है सारे मामले के अंदर और रहता है हमेशा से। 2 साल पहले जो हमने प्रोग्राम किया था इकबाल डे का बड़ा, वो भी विडबी के अंदर किया था, यही हमारे होस्ट थे वहाँ पे। और उनको याद होगा कि हमारे बच्चे जो यहाँ पे हैं पाकिस्तान, जो कैनेडियन बॉन्ड हमारे बच्चे यहाँ पे हैं, वो हर साल जो इकबाल डे के फंक्शंस होते हैं उसके अंदर लप्पियाती पढ़ते हैं। और हमारा प्रोग्राम हमेशा शुरू ही लप्पियाती से होता है यहाँ पे, और आज से नहीं, आपको बल्कि किसी वक्त वो वीडियो दिखाएंगे कि जब वो 2 बच्चों ने शुरू किया था, या थोड़ा आपको याद होगा जो हमारा टोरंटो के अंदर प्रोग्राम था, तो बच्चों ने लप्पियाती का शेर पढ़ा, उसके बाद उन्होंने ऑडियंस से कहा कि आप साथ हमारे साथ मिलके पढ़ें। तो बच्चों ने फिर उनको साथ पढ़वाया था बड़ों को सारे, और सब वही बात आपकी वाली कासिम कि सारे रो रहे थे उस वक्त भी। पर एक यादें हैं इसके अंदर, एक मोहब्बत है इसके साथ सारा कुछ। तो मलिहा बहन आपकी तरफ आते हैं, आप जो इस दियारे गैर में अपना मकाम पैदा कर रही हैं नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर रही हैं, तो आपसे जानते हैं कि आप कैसे देखती हैं चीजों को, तो कैसे देखती हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Mr. Abdul Hamid, Consul General of Pakistan in Toronto, Canada. Mr. Syed Qasim Ali Shah from Lahore, Pakistan. Dr. Taqi Abdi Sahib, our renowned local poet Jameel Qamar Sahab from International Iqbal Society, Noman Bukhari Bhai, my brothers and sisters, Assalamu alaikum. Whidbey is located in the region where the sun rises. On behalf of our Whidbey community, I would like to say thank you for all of you joining and sharing thoughtful interpretation of Iqbal for our youth. It's a true pleasure and an honor for me to pay tribute to Allama Iqbal, one of the most incredible poet and a philosopher of this nation. His message of unity has ever been relevant, and it is today. Iqbal's Naujawan is a forward-looking, confident, optimistic, and creative. I don't want to find any more words that has been added already by our learned speakers. But one thing I would like to mention our youth, especially those living in the West. They should know more and thrive to get more knowledge on Iqbal. We have great libraries in the region. They always welcome to want to know more on certain subjects and personalities like Iqbal. Pakistan Consulate in Toronto can be another resource that we can explore and gain knowledge about Iqbal. Collaborating with different stakeholders in education can be beneficial to grow our knowledge and education on Iqbal. And I would like to volunteer myself to help you bridge and expand our resources. My special thanks to Consul General Sahab for inviting Qasim Ali Shah Sahab from Lahore, International Iqbal Society of Canada chapter. Thank you for organizing this webinar. Thank you everyone around the world for joining us. और मैं बहुत ज़्यादा आज एक प्राउड फीलिंग है मेरे अंदर कि हम माशाल्लाह कहीं पे भी दुनिया में बैठे हैं और इतना बड़ा वेबिनार कर सकते हैं, और मैं आपका बहुत दिली शुक्रिया करना चाहती हूँ. आप प्लीज कीप ऑन कंटिन्यूइंग एंड इट वुड बी माय ऑनर टू होस्ट यू इन Whidbey व्हेन ऑल ऑफ दिस इज ओवर. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया मरियो बहन. We are so proud of you
and please keep it up. And we want more people like you, so you need to train more people, right? So वो कहते हैं शाहीन वो है जो शाहीन बनाता है, leader वो जो leader बनाता है. So I mean, we expect from you that we will get more leadership from Whitby and the Durham region. And as you said, we need to engage more people. So we expect that our next seminar from Whitby will be in English, so we can communicate with our youngsters in Canada as well. Inshallah. So we need to find those scholars. We know that we have scholars in Canada and US and North America, but we need to engage them. We need to communicate with them. And we need to bring them to our sessions, inshallah. And we will be needing your support because you are at the position where, and Consul General Saab as well. I mean, so he just came in and he'll be here for another like more than a couple of years, we hope, inshallah. And we will, his support and with your support, we need to find those people. Because I mean, we get a lot of messages that why these programs are in Urdu. I mean, for obvious reasons, because our youngsters here in Canada and US, they want to listen to people speaking English. And we have a lot of people here. So we need to find them out. And inshallah, we will. Inshallah. Last but not the least, हमारे आज के मेज़बान भी इस महफिल के, हमारे पाकिस्तान की, वो कहते हैं ना कि महफिल नज़्म हुकूमत चेहरा ज़ेबाए कौम, इकबाल के नाम के ऊपर ही कि ये हमारी जो नज़्म हुकूमत होती है ये कौम का चेहरा होती है. और हमारी खुशकिस्मती है टोरंटो के अंदर, मुझे कैनेडा के अंदर कोई इसके अंदर नहीं है कि हमारे जो पिछले काउंसलर्स 2-3-4 जो मेरे कम अज़ कम यहाँ पे होते हुए जिनसे हमारा इंटरव्यू का मौका मिला, वो सारे ही माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव थे. और अब्दुल हमीद साहब माशाल्लाह खुद लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए हैं, रावियन हैं, और रावियन जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो साला उसके मुदीर भी रह चुके हैं. इकबाल डॉक्टर साहब तकी साहब के कहने के मुताबिक इकबाली मुजरिम भी हैं, तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं. तो आज तो मेरा ख्याल में पिछली जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है 2 दिन के वेबिनार जो हुआ उसके अंदर तो उन्होंने जो मकाला पेश किया उसको तो पूरी दुनिया में सराहा गया. जो 8 नकाती उन्होंने एजेंडा पेश किया था, कासिम अली शाह का 7 नकाती, आपका जो 8 नकाती था, मैं इनको मिला के कोई हम 15-16 निकात बना के काम शुरू कर दें कोई इसके ऊपर. तो आपकी तरफ आते हैं. आज आप अमीर साहब से मैं कहूँगा कुछ थोड़ी बात भी बात करें. हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का मैसेज तो पढ़ेंगे इकबाल डे के ऊपर जो उनका आया था, उसको भी हम सुनना चाहेंगे कि हमारे वजीर आज़म मोहतरम क्या फरमाते हैं इकबाल के हवाले से. हम उनके जज्बात से आ गए, लेकिन बहरहाल लेकर आप उनके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं कनाडा के अंदर, आपकी जुबान से भी सुनेंगे हमारे सदर मोहतरम क्या फरमाते हैं, वजीर आज़म क्या फरमाते हैं. तो आपकी तरफ आते हैं. बिस्मिल्लाह अब्दुल हमीद साहब. थैंक यू वेरी मच. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मुझे विटबी की कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने अपने इलाके में इकबाल डे को मनाने पर इसरार करके अज़हद मोहब्बत का मुजाहरा किया. और मैं ये शुक्रिया अदा कर रहा हूँ अपनी तरफ से, कौंसलेट की तरफ से, हाई कमीशन फॉर पाकिस्तान इन ऑटवा उनकी तरफ से, अपने हाई कमिश्नर रज़ा बशीर तारड़ साहब की तरफ से, और इतना मेरे भी हाफ पे बोले हैं नोमान साहब इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी की तरफ से. मैं जब भी विटबी की कम्युनिटी से मिलता हूँ और मुझे एक मौका मिला, पहले मैं एक दावत पे गया तो मुझे वहां से सच्ची पाकिस्तानियत की खुशबू आती है. बच्चे बूढ़े जवान सारे पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार है. फिर उन्हें विटबी में शाहिद चौधरी और मलिया शाहिद साहिबा जैसे कम्युनिटी लीडर्स भी मुयस्सर हैं जो हर मौका पर पाकिस्तान से इस कदर इखलास का मुजाहरा करते हैं. मुझे आज के मुकर्रिरीन सैयद कासिम अली शाह, डॉक्टर सैयद तकी आबदी और जमील कमर साहब का भी शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने अल्लामा इकबाल की फिक्र में जो नौजवान का तस्वुर है और जो इंस्पायरिंग थॉट है उसको बड़ी खूबसूरती से हाईलाइट किया है. जिस तरह जमील कमर साहब ने जवानों में जो जवानों पे इकबाल की शायरी है और उसका समाजी तब्दीली से क्या ताल्लुक है और किस तरह वो रोल प्ले कर सकती है, वो बड़ा इंस्पायरिंग था. तकी आबदी साहब ने जिस तरह फरमाया कि अमल, इखलास और यकीन का क्या ताल्लुक है और शाही का जो लाइफस्टाइल है वो किस तरह ज़रूरी है हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए. और सैयद कासिम अली शाह की साहब की गुफ्तगू एक्सपेक्टेडली बड़ी इंस्पायरिंग थी, क्लियर थी कि लब पे आती है दुआ बन को के इस पूरी दुआ को एक मूवमेंट के तौर पे रिवाइव किया जाए नई जनरेशन में.
اور یہ بڑی ایفیکٹو بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس سے شاید سمت مقرر ہوتی ہے. اسی طرح اقبال کو سلیبس میں شامل کیا جائے، کیونکہ یہ درست بات ہے کہ جب ہم تھے تو اس وقت میں نے تو چونکہ اردو باقاعدہ سلیبس میں پڑھی ہوئی ہے، میٹرک کے بعد بھی، جب اسکولنگ کے بعد کالج میں بھی، ایون سی ایس ایس میں بھی اردو رکھی میں نے، تو میرا تو وہ زیادہ اقبال سے ایسوسیشن ہے. لیکن یہ درست بات ہے کہ عام طالب علم جو ہیں ان کو اقبال سے اب اتنی واقفیت نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اور اس کی صحیح وجہ پوائنٹ آؤٹ کی گئی کہ چونکہ استاد بھی اقبال سے اتنے مانوس نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے. جو قاسم علی شاہ صاحب کی ساری باتیں بہت ویلڈ تھیں، اور ہم ان کے خاص طور پہ مشکور ہیں کہ وہ بہت مصروف ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے لاہور سے اس محفل میں شرکت کی. آج کی گفتگو اصل میں اس قدر خوبصورت تھی کہ اب میں اس میں کچھ اور زیادہ اضافہ نہیں کروں گا، سوائے اقبال ڈے پر جو 2020 میں ابھی ریسنٹلی پاکستان میں ہوا، وہاں پہ جو صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات تھے ان کو دہرانے کے. تو پہلے میں ڈاکٹر عارف الوی جو پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا میسج پڑھوں گا. یہاں کی مناسبت سے میں جو ان کا انگلش ورژن ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں. اینڈ آئی کوٹ: I would like to pay rich homage to the great Muslim philosopher and poet of the East, Allama Muhammad Iqbal, on his birth anniversary. He was the great benefactor of the Muslims of subcontinent who envisioned the idea of a separate homeland for them, and later his dream was translated into reality. He was a great thinker who imbibed in Muslims the spirit of unity through his writings and poetry that greatly helped to achieve a separate homeland. Allama Iqbal has rendered great services for the promotion of Muslim cause by infusing a revolutionary spirit in them and playing a prominent role in the renaissance of Muslim society in the subcontinent. Following his philosophy of Khudi can take us to the heights of development. Our countrymen, particularly the younger generation, need to follow his path and ideals that would greatly help Muslim Ummah in overcoming the modern day's challenges. In order to make Pakistan a prosperous nation, we need to follow Allama Iqbal's teachings on Islam and his philosophy of Khudi that believed in the promotion of self-respect and human dignity. It is high time to stand united, set aside our differences, and work committedly for the socio-economic uplift of the country. Let us pledge on this day to work for the unity of Muslim Ummah and progress and prosperity of the country. I would like to conclude with the following verse of Allama Iqbal: Ek hoon Muslim haram ki pasbani ke liye, نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاش. Unquote. اب میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا پیغام اردو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا. اینڈ آئی کوٹ: اقبال نے اپنی فکر، سوچ اور کلام سے ایک ایسے وقت میں مسلمانان بر صغیر کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا جب وہ غلامی کے اندھیروں میں اپنی شناخت ڈھونڈ رہے تھے. اقبال نے اپنی شاعری سے وہ قوت عمل پیدا کی جس کے سہارے مسلمانوں نے مایوسی کو شکست دی اور ناممکن کو ممکن بنایا. پاکستان علامہ اقبال کا فیضان ہے. انہوں نے نہ صرف پاکستان کا خواب دیکھا بلکہ یہ بھی بتایا کہ یہ خواب جب تعبیر آشنا ہوگا تو اسے کن فکری اور عملی مسائل کا سامنا ہو. یہ اس دانائے راز کی نگاہ دوربین تھی کہ انہوں نے برسوں پہلے ان مسائل کی پیشین گوئی کی جو آج بھی ہمیں درپیش ہے. فرقہ واریت، انتہا پسندی جیسے معاملات پر اقبال کا ویژن آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آج کے دن میں خصوصی طور پر نوجوانوں کو یہ تلقین کروں گا کہ وہ اقبال کے کلام کو سمجھیں اور اس کی روشنی میں اپنی ذات میں اس جوہر کو تلاش کریں جسے بروئے کار لا کر وہ اپنا منفرد مقام بنا سکے جو اقبال کے شاہین سے وابستہ ہے.
علامہ اقبال की फिक्र से वाबस्ती का ये तकाजा है कि हम पाकिस्तान को हकीकी मानों में अपने आबाओ अजदाद के ख्वाबों की अमली ताबीर के लिए अपनी भरपूर तवानाई सर्फ करें। हम अपने सियासी, समाजी और मुआशी इदारों की तश्कील नौ करें। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम फ़िक्र इकबाल की रोशनी में मुल्क व कौम को दरपेश मसाइल का हल तलाश करें और पाकिस्तान को दौर जदीद की इस्लामी फलाही रियासत बनाएं। ये हमारी इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम फ़िक्र इकबाल से रहनुमाई लेते हुए तामीर मिल्लत में अपना किरदार अदा करें। अनकोट। थैंक यू वेरी मच। बस मुझे कुछ और ऐड नहीं करना। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कौंसल जनरल साहब, आपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और सदर मुमलिकत का पैगाम हमें पढ़ के सुनाया। और हम जानते हैं कि उनकी एफिलिएशन, उनकी किताब से भी हम जानते हैं कि कितनी है पाकिस्तान के साथ वज़ीर-ए-आज़म की, और वो कितना रिगार्ड करते हैं इलामा का। और हमें बहुत उम्मीद है कि जो नौहे इब्रा अभी कासिम अली शाह साहब ने पढ़ा है और जिस किस्म की सपोर्ट गवर्नमेंट लेवल के ऊपर दरकार है, उसके बारे में सीरियस जो कुछ इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जाएंगे। और वी आर वेरी होपफुल। इट्स नॉट कि मीन कि वी डू नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम हिम। आई थिंक ही वुड बी द ओनली पर्सन कि जिससे हम अभी अगर हम सियासत को देखें अपनी, तो इनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ही इज़ वेरी वोकल एंड ही इज़ वेरी वोकल अबाउट इट। हम देखते हैं कि अंदर वो पैशन मौजूद है और उनकी टीम के अंदर भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं। और हम जो है आई मीन ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इकबाल डे की छुट्टी भी बहाल करेंगे इसके अंदर जो हम इस पेज के ऊपर भी, और हम बड़ी वोकल रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। तो आई थिंक वी शुड नॉट बी शाइंग अबाउट दिस थिंग कि जो चीज़ जिसके बारे में वो खुद वकालत करते थे एक ज़माने के अंदर, तो इस महफिल की तरफ से हम ये भी कहना चाहेंगे, आपकी तरफ से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे वेरी हम्बली कि इस चीज़ के ऊपर गौर करें और अपनी मुशावरत करें टीम के साथ। और इस 9 नवंबर की छुट्टी जो होती है, इकबाल जो अपने बड़ों के जिनको बड़ा समझते हैं उनके दिन को मनाना हमारी शान है, और हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम उसके बारे में लेके चलें। और अगर तकरीबात होती हैं, हम देखते हैं कि इकबाल डे पे जो तकरीबात हो रही हैं उसके वो लेवल अब नहीं रहे जो कभी इकबाल डे की छुट्टी पे हुआ करते थे। अब वो चीज़ वैसे नहीं रहती है, हमारे साथ चीज़ों को डिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो हमें खुशी होगी बहुत ज़्यादा कि अगर इमरान खान साहब इस पर इनिशिएटिव लें और अगले साल इकबाल डे की हम छुट्टी भी मनाएं, और उसको हम इस तरीके से मनाएं चाहे कि जिसके अंदर कोई प्रोग्रेसिव और कोई प्रोडक्टिव काम हो उस चीज़ के अंदर। तो वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम एज़ वेल। इंशाल्लाह हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि उन्होंने अपनी एक तमन्नाओं का इजहार किया। कासिम अली शाह साहब ने भी जैसे जो बातें की हैं उसका भी हम तो कहते हैं कि जो हो सके अपनी गिराह से इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी हो गई, और इस तरह की हम भी नॉट द ओनली सोसाइटी। हम देखते हैं कि इकबाल के नाम पे काम करने वाली सोसाइटीज का भरमार है पूरी दुनिया के अंदर। अगर रशिया में जिसका जिक्र किया कि कासिम अली शाह साहब ने कि वहाँ पे एक जो एक वर्जिश करवाने वाली खातून है, वो आपको अगर आपको जानते तो किसने तारुफ करवाया होगा उनके साथ, किसने बात की होगी उनके साथ। तो हमारे पास बेशक स्कूलों कॉलेजों के अंदर ना सही, ऐसे पैशनेट लोग जो इकबाल के बारे में बहुत पैशनेट हैं, इकबाल के पैगाम को समझते हैं, वो मौजूद हैं। अगर हम उनको बेशक स्कूलों कॉलेजेस के अंदर हायर करने के काबिल नहीं है, तो शायद वो भेजने के काबिल तो, जैसे कासिम अली शाह साहब जाते हैं मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों के अंदर, वो तो कहते हैं ना किसी बात को अगर आपने बच्चों को उतारना हो तो उसको सिलेबस कैसा बना दें। यूसुफ साहब ने कहा था ये, क्योंकि उस्ताद उसको ऐसे तरीके से पढ़ाएगा कि उसके बाद वो पढ़ने का भी दिल नहीं करेगा उसका। जब तक वो शाह साहब की बात है कि जब तक वो पैशनेट लोग मौजूद नहीं होंगे कि जो वाकई उसको ऐसे पढ़ाएंगे कि जैसे तो दिल कर मानता है, अपील करने के काबिल, तो वी सेकेंडेड जी बिल्कुल है। जो भी हम करने के काबिल है हम जरूर साथ देंगे उस चीज़ के अंदर। आखिर में वो इकबाल की जो नसीहत है, वो बुड्ढे बलोच की नसीहत बेटे को, उसके कुछ अशार पे खत्म करते हैं, कहते हैं कि हो तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा। अपने बेटे को कहता है बुढ़ा बलोच कि वो तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा। हासिल किसी कामिल से वो पोशीदा हुनर कर, कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा। और दीन हाथ से देखकर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत ने मुसलमान का खसारा। और दुनिया को है फिर मार का है रूहो बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। अल्लाह को है पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। और आखिर में कहते हैं कि खलास अमल मांग नया गाने कोहन से, शाहाचे अजब गर बनवाजंद गदारा। इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर जो शाह हैं वो गदाओं को नवाज दें। तो हम भी इसी तकरीब को लेकर ऐसे चलते हैं कि अल्लाह ताला हमारी भी इन काविशों को कबूल फरमाए। इसी के सिलसिले के अंदर कुछ हमारे नौजवानों के अंदर भी एक सोचे जो इकबाल कहते हैं कि जवानों को मेरी आहे सहर दे,
फिर उन शाहीन बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे तो आम हो जाए तो इंशाल्लाह ताला, जब नहीं कि 400 बदल जाए। आप सबकी तशरीफ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जमील कमर साहब, तकी आबदी साहब, मलिहा शाहिद साहिबा, शाहिद चौधरी साहब, कासिम अली भाई, रात बहुत हो गई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खसूसी तौर के ऊपर लाहौर से हमें लाइव ज्वाइन किया। अल्लाह ताला आपकी फाउंडेशन को तरक्की दे, अल्लाह ताला आपकी काविशों को कबूल फरमाए। वही पैगाम जो हम कहते हैं कि जो इकबाल का मकसूद नज़र है, वो उसको उसी को आप एक मुफ्त कभी यूरोप के मुंह में डाल के, कभी बुजुर्गों के मुंह में डाल के लोगों के सामने रखते हैं, और उनको यकीनी तौर के ऊपर हमें यकीन है कि बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। और अल्लाह ताला आपकी काविशों को कबूल फरमाए। बोल हम रहे थे, पानी सारा आप पी गए। गला आपका खुश्क हो रहा था, लेकिन आपका गला अल्लाह ताला तर रखे। आपसे हमें मजीद सीखने का मौका मिलता रहे, और जिस तरह से आप इनिशिएटिव लेते हैं, हर किसी के बुलाने पे जाते हैं, यकीन करें ये एक अल्लाह ताला का खसूसी करम है जो आपके ऊपर है। अल्लाह ताला इस करम को मजीद बढ़ाए। हम आपके लिए हमेशा दुआ गो रहते हैं, आपसे भी दरख्वास्त करते हैं कि हमारे लिए दुआ गो रहा करें, सलामत रखे सबको। हाँ, और इंशाल्लाह हम तो रखते हैं। मलिया बहन भी से कह रही थी, अब्दुल हमीद साहब भी कह रहे थे कि इंशाल्लाह आपको जल्द कनाडा के अंदर भी हमारी विक्ट्री कम्युनिटी और टोरंटो कम्युनिटी और बाकी सब देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे बैठ के तसल्ली से इन चीज़ों के ऊपर बातें होंगी आपके साथ। आप सबकी तशरीफ का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें वेबिनार में ज्वाइन किया हुआ था, जूम के ऊपर, फेसबुक के जो हमारे दोस्त जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ था, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बहुत कमेंट्स आ रहे थे, मैं पढ़ रहा था लेकिन मैं उनको रिस्पॉन्ड करने के काबिल नहीं था, लेकिन आई एम श्योर कि इस गुफ्तगू के अंदर बहुत से सवालों के जवाब साथ साथ मिलते गए होंगे, और अगर जो नहीं मिले होंगे तो हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं, हम तो इधर ही बैठे हुए हैं आप लोगों के साथ। तो आप सवाल करते रहेंगे, हम जवाब देते रहेंगे। कासिम शाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। इंशाल्लाह विल टॉक टू यू अगेन। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नुमान बुखारी, बहुत शुक्रिया जमील भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मोहब्बत आपकी। डॉक्टर तकी साहब, मोहतरम